से पहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मेरा क्योंकि डिबेट से ताल्लुक़ रहा, आवाज़ से हमेशा से ताल्लुक़ रहा। जब मैं क्लास 2 में थी तब से मैंने तकारीर शुरू की थी। मुझे इजाज़त मिली थी बड़ी मुश्किल से, लेकिन ये था कि मेरा घर भी करीब था। अब रेडियो तो बिल्कुल हमारे घर की तरह रहा है कि 75 रुपये मुझे न्यूज़ के मिलते थे, ठीक है, और शायद 50-75 रुपये ही मिलते थे। अस्सलाम वालेकुम। माइनस न्यूज़ के साथ फौजिया कुलसूम राना। आज हमने मधु किया है माइनस टॉक के लिए हमारी बहुत प्यारी दोस्त, बहुत प्यारी शख्सियत इरफाना शाहीन साहिबा। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ कास्टिंग, रेडियो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम। और ये जो सितारे जब रेडियो पे और टीवी पर चमकते थे, शायद लोग आइडियलाइज़ करते थे, इनसे मिलने की ख्वाहिश किया करते थे, बोरियां भर भर कर ख़त लिखा करते थे। लेकिन सिर्फ रेडियो और पीटीवी का ही रिश्ता नहीं है, इन्होंने और भी बहुत अहम तरीन जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। बतौर प्रोफेसर जब हम नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं, यूथ बिल्डिंग की बात करते हैं, तो सही मानों में ये अपना रोल निभा रही हैं। ये हमारे साथ हैं और इसके साथ साथ कहते हैं कि दीन और दुनिया साथ साथ चलनी चाहिए। और जो लोग दीन को अपनी दुनिया में शामिल कर लें, यानी कि अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी ढालने का सोच लें, तो बहुत सारे ऐसे इनके स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये बीड़ा उठा रखा है और कुरान पाक का लफ्ज़ी तर्जुमा समझाना, पढ़ाना, बताना, ये सिलसिला भी इन्होंने शुरू कर रखा है, जो कि मेरे दिल के बहुत ही करीब है। तो इरफाना शाहीन साहिबा, बेहद ममनून है आपके कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया, और इस काबिल तो हम नहीं हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि ज़िंदगी है और सब हम सीखते रहते हैं। सीखने का अमल है, हमने अपने बड़ों से सीखा, और जिस तरह अब बड़ी खुशी होती है कि हम सीख के जो कुछ भी कर सके हैं, जो हमारी कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए, अपने यूथ के लिए, वो हम करते हैं, बेशक और करने की कोशिश करते हैं। बेशक। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल जी कि पीटीवी जाना, और घर से इजाज़त मिल जाती थी पीटीवी जाने की, या फिर क्या होता था, कैसे आपने इस फील्ड को चुना? ये बहुत पुरानी बात है। उस वक्त तो मैं यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन की थी अपने ग्रेजुएशन के बाद। तो मैंने कुछ अर्सा टेलीविज़न पे ख़बरें पढ़ी, क्योंकि जो ख़बरें पढ़ना जो है, ज़ाहिर है कि मेरा शौक़ था और है। लेकिन मैंने ज़्यादा अरसा वहाँ मैंने काम नहीं किया, क्योंकि मेरी स्टडीज़ भी साथ साथ थी। तो मुझे ज़्यादा जो सूट करता था वो रेडियो करता था। तो रेडियो तो बिल्कुल हमारे घर की तरह रहा है। और बहुत बचपन में, जब मैं अभी सेकेंड ईयर में थी, तो तब मैंने ज्वाइन किया था रेडियो पाकिस्तान एज ए न्यूज़ कास्टर। और अभी तक न्यूज़ के साथ इस बीन। बट इतनी यंग एज में आपको किसी ने डांटा नहीं कि आप क्यों जा रही हैं टीवी? नहीं, टीवी पे तो थोड़ा सा ये था कि टाइमिंग्स का था। तो मुझे अब्बा जी जो थे वो ये कहते थे कि बहुत लेट नाइट बुलेटिन नहीं पढ़ना। ठीक है। तो रेडियो पे जैसे है, वो अगर 7-8 का रात का होता था तो 8 साढ़े 8 तक तो मेरे सब मजाक बनाते थे। मेरे साथ मेरे जो क्लास फेलोज़ हैं और मेरे कोलीग्स भी हैं, वो ये कहते थे कि 9 बजे के बाद अब्बा जी मुझे कहते थे कि दरवाज़ा बंद हो जाएगा। ठीक है। तो रात को मुझे तो 9 बजे के बाद आप कैसे एंटर होती थी? नहीं, 9 बजे के बाद मैं खबरें कभी नहीं पढ़ी। पहले खत्म कर पहले लेते? का कभी इरफाना कभी एक दोस्तों के दफ़ा साथ ही देर हो गई नहीं, फिर? हाँ, तो वो डांट तो पड़ती थी। छुप चेक के एंड जाते बैलेंस थे? का, हाँ, छुप के होता था। मेन गेट से जाते थे या दूसरे दरवाजे? चोर दरवाजे से। चोर दरवाजे से चले। लेकिन जबरदस्त। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, जैसे मेरा आपने बताया भी कि मैं एज ए प्रोफेसर बिल्कुल आप खिदमत अंजाम दे रही हैं और करती रही। यूनिवर्सिटी में भी, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के साथ भी मेरा ताल्लुक़ रहा। और यहाँ हमारा बहुत अच्छा कॉलेज है, वहाँ मुझे ज़ाहिर है इतना हो गया काफ़ी अरसा कि मैं एज ए प्रोफेसर वहाँ काम कर रही हूँ। तो मैं बच्चों को ये बताती हूँ, जैसे आपने मुझे इंट्रोडक्शन में बताया कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम लोग जैसे हमारी जो यूथ थी, हम सीखते थे और बुज़ुर्गों की बात मानते थे। देखिए, अगर जैसे आप कहते हैं कि इजाज़त दी, तो मुझे वालिद मेरे ख़ुद इंफॉर्मेशन से वाबस्ता थे, मिनिस्ट्री से। तो कभी मेरे रेडियो में किसी को नहीं पता था कि मेरे वालिद कौन हैं। तो ना क्यों शो नहीं मारा? आजकल तो लोग बड़ी शो मारते हैं। फला हमारा जानने वाला, आपके तो वालिद थे, तो आप कभी शेक ही नहीं बिगाड़ते? नहीं, वो यही था कि भाई मेरिट पे काम करेंगे। तो यही था कि कभी मेरा क्योंकि डिबेट से ताल्लुक़ रहा, आवाज़ से हमेशा से ताल्लुक़ रहा। जब मैं क्लास 2 में थी तब से मैंने तकारीर शुरू की थी, और हमेशा मैं बेस्ट डिबेटर डिक्लेयर होती रही यहाँ। और फिर यूनिवर्सिटी, कॉलेज और सारा, और वहाँ भी मेरा ज़ाहिर डिबेट्स की वजह से मुझे न्यूज़ पढ़ने का ज़्यादा शौक था। डिबेट करते हुए जब भी आप स्टेज पे जाती थी, कभी आपने कोई फंबल किया, कोई मज़ाहिया, कोई ऐसी चीज़ जो हमेशा गई और बड़े तरीके से हमेशा मुझे फर्स्ट प्राइज़ है? वाओ। तो वो जब मैं आती थी तो वो ये होता था, कम से कम मेरे पास 1000 से ज़्यादा प्राइजेस, ट्रॉफीज हैं। और आई वाज द बेस्ट स्पीकर ऑफ माय कॉलेज F72
اور یونیورسٹی کی بھی, اور پھر میں نے اسی وجہ سے یہ جمز آپ میں تھے تو آپ ٹی وی اور جی ریڈیو. تب مجھے یہ تھا کہ میں نے نیوز, کیونکہ میں اس زمانے میں دیکھتی تھی, مہاپارا تھیں بہت اچھی, میرا ان کے ساتھ تعلق ہے, مہاپارا صفدر صاحبہ, اور ہمارے ساتھ جو ہمارے جو سینئر بہت سارے ہیں, عشرت بہت اچھا پڑھتی ہیں, عشرت تو ہمارے کنٹمپریری ہیں, ہمارے ساتھ تھی. تو ان لوگوں کو دیکھ کے میں سوریا شہاب صاحب, اس وقت ہم اسٹوڈنٹ تھے, اور ڈیبیٹس کے لیے جب ہم جاتے تھے ڈیبیٹس کے لیے تو ان کو ایز اے جج بلایا جاتا تھا. تو اس زمانے میں تو یہ بڑی چیز, توپ چیز کہتے ہوتی تھی. ان کو دیکھ کے میرا بہت شوق تھا, آواز سے میرا تعلق آپ کو ہمیشہ دل سے چاہتا تھا کہ میں نیوز ہی پڑھوں گی, میں نے نیوز ہی. تو مجھے اجازت ملی تھی بڑی مشکل سے, لیکن یہ تھا کہ میرا گھر بھی قریب تھا. اب ریڈیو تو بالکل ہمارے گھر کی طرح رہا ہے, اور میں آپ بتاؤں کہ مجھے ہمیشہ فخر رہا ہے کہ میرا تعلق ریڈیو پاکستان سے ہے, اور میرا تعلق نیوز کے شعبے سے ہے. اور میرے تو آپ یقین کریں فوزی, جیسے آپ کہتے ہیں اجازت نہیں ملتی تھی, اس وقت آئی واز اے لٹل ینگ گرل, ٹین ایج میں ہے, اور ابھی تک ریڈیو میں اس طرح داخل ہوتے ہیں کہ جیسے یہ میرا گھر ہے. کیا بات ہے, واک ان اینڈ واک آؤٹ والا حساب ہے. اور جیسے میرا صبح کا بلیٹن ہے, تو دوسری ایک بات ہے, جو بچے ہمارے یوتھ ہے, ظاہر ہے اب تو چیزیں بدل گئی ہیں, تو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ میرے کالج اور میری نیوز کبھی ایک کلیش نہیں ہوا. جیسے میں صبح کا بلیٹن پڑھتی تھی تو میرا کالج سٹارٹ ہوتا ہے 8 بجے, تو کبھی میرا کالج سفر نہیں کیا میری نیوز کی وجہ سے, اور نیوز کی وجہ سے کالج, اور کالج کی وجہ سے نیوز سفر نہیں کی. اور اگر کبھی 2 کی ہوئی, 2-3 کا بلیٹن ہے یا رات کا ہے, تو میں اپنے دونوں شعبوں کو مطلب پیرلل چلیں, مگر کبھی کلیش اور سٹرائک ایک دوسرے کے ساتھ کبھی ایسا نہیں. تو ویسے کہتے بھی ہیں کہ عورتیں جو ہے نا بہت اچھی ملٹی ٹاسکر ہیں, تو یہ نظر بھی آ رہا ہے. عرفانہ ہمیں بتائیے گا, جیسے آپ نے سریا شہاب, مہاپارا صفدر, ایون عشرت سمیت آپ سارے لوگ اس ٹائم پہ کام کر رہے تھے, وہ لوگ آپ کے سینئرز تھے, تو آپ کس کو آئیڈیلائز کرتی تھی؟ اگر پی ٹی وی کی بات کریں یا ریڈیو کی, تو آپ کو کیا لگتا تھا کہ ہاں؟ میں کوئی ڈپلومیسی سے تو جواب نہیں دوں گی. ہر شخص کا نا اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ رکھا ہوتا ہے, ہر شخص کنٹریبیوٹ کرتا ہے, بے شک. اور آپ کبھی نہیں کہہ سکتے جو ابھی بھی پڑھنے والے ہیں ہم یہ کہیں کہ جی وہ فلاں اچھے تھے. آپ جب اپنے گھروں کو چھوڑ کے آتے ہیں, یا کوئی بھی جاب کر رہے ہیں, جاب کے ساتھ ایک آپ کی ایک پیرلل آپ کوئی اور اپنا ایک شوق کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, تو جو بھی کام کرتا ہے وہ اپنا ٹائم دیتا ہے, اور آپ کی کمٹمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تبھی آپ آتے ہیں. ایسے تو نہیں آتے کہ آپ آ جاتے ہیں اور ہم لوگوں کو, ٹھیک ہے, جب بھی آپ کہیں کام کرتے ہیں تو آپ کو ہوتا ہے کہ بھئی پالیٹکس بھی ہیں, کچھ لوگ اتنے ٹیلنٹڈ نہیں ہیں اگر آ گئے, لیکن آپ یقین رکھیں کہ سروائیو وہی کرتا ہے کہ جس میں ٹیلنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پالیٹکس ہوتی ہے, کبھی آپ کو آگے پیچھے ہوتے, جیسے بکنگ کا مسئلہ پڑ جاتا ہے, کچھ لوگ آ جاتے ہیں, لیکن آج کل دیکھیں ٹائم بہت چینج ہو گیا ہے. ہمارے زمانے میں یہ تھا کہ ذرا سا بھی ایک لفظ مطلب ریڈیو سے, جیسے اب میں تلفظ کا, اور پھر یہ کہ اگر ذرا سا فمبل کر دیا پکڑ لیتے ہیں. اب مجھے تھوڑا سا لگتا ہے, لیکن ظاہر ہے لینیٹ ہو گیا ابھی, لینیٹ کی بات نہیں. اب ظاہر ہے اردو کو اس طرح, ہم تو اردو لورز میں سے ہیں نا. اب میرے سامنے کوئی میرا نام بھی غلط لے لینا, تو حالانکہ میں آئی ایم پنجابی اسپیکنگ, بٹ مجھے اردو لوگ, مگر آپ کے لہجے سے نہیں لگتا, آپ تو اردو دان لگ رہی ہیں. اردو یہ ہے کہ سب سمجھتے تھے کہ اردو, حالانکہ اردو سے میرا اس طرح تعلق نہیں ہے. مطلب اردو سے تعلق, تو یہ پریکٹس آپ نے کیسے کی؟ ڈیبیٹس کی وجہ سے. جو میرے ٹیچرس تھے, انہوں نے, جب میں اسکول میں تھی تب انہوں نے میرے پہ بہت محنت کی, ہمارے کالج میں بہت محنت کی, اور میں نے اپنی سیکھا ہے بہت زیادہ. ہمارے جو استاد تھے ہمیں سکھاتے تھے, ابھی بھی ہم جب کالج میں بچوں کو بتاتے ہیں تو وہ شاید اتنے زیادہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں, لیکن جب ہمیں سکھاتے تھے تو ہم سیکھتے تھے. دیکھیں یہ بات ہے جو ہم نے کبھی مطلب ہم نے گرج نہیں کیا کہ بھائی کیوں سکھا رہے ہیں, ڈانٹ رہے ہیں. تو اگر مجھے ڈانٹ بھی پڑتی تھی تو میں سنتی تھی, بہت بڑی بات ہے. ادروائز آج کل تو بچے شاید ابھی جیسے آپ کہتے ہیں کہ جیسے ہم اساتذہ سے نہیں سنتے, تو آپ ہوتے ہیں جیسے اب ہمارے یہاں کوئی پرانا اسٹائل ہے, لیکن میرے ساتھ یہ تھا کہ جب میں نے اسپیچ ہوتی تھی یا ڈیبیٹس, تو میں کہیں جاتی تو وہ ہوتا تھا کہ بھئی آ گئی, بس وہی ہوتا تھا فرسٹ پرائز. پھر پورے پاکستان میں جو سب سے زیادہ میرا یادگار تھا, میں F72 کالج میں تھی اور میں ریپرزینٹ کری تھی شیرپال ہال پشاور میں, تو وہاں سے میں نے گولڈ میڈل مجھے ملا تھا. تو وہ اس وقت ہمیں یہ تھا کہ بھئی دوپٹہ اوڑھنا ہے نا پورا, تو خوب میں نے دوپٹہ بڑی چادر کے ساتھ اوڑھا تھا. تو جب مجھے وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ جب وہ آئے چیف گیسٹ, تو ابھی رزلٹ اناؤنس نہیں ہوا تھا, تو انہوں نے آتے ہی کہا کہ یہ جو ننھی بچی عرفانہ شاہین آئیں, اور انہوں نے ہمارے پٹھان لڑکوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے, میں نے کبھی اتنی زیادہ کانفیڈنٹ کسی کو نہیں دیکھا. عرفانہ ٹاپک یاد ہے کیا ٹاپک تھا؟ مجھے ٹاپک اتنا نہیں یاد, پرانی بات ہے, لیکن دیکھیں اسٹل یہ تھا کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی, حالانکہ خوش ہونا چاہیے. مجھے ایک دم سے فیل ہوا کہ بھئی
یہ تو ابھی تو رزلٹ آئے نہیں، تو یہ تو ان کا جو اوپینین ہے انفلوئنس کر سکتا ہے میرے مارکس رزلٹ کو، کو، ٹھیک ہے، مارکس کو. تو مجھے اچھا تو نہیں لگا یہ بات، ویسے اچھا لگا کہ انہوں نے ہوں. اپریشیٹ کیا، ہوں. لیکن اس کے بعد مجھے گولڈ میڈل وہاں سے ملا. اسی طرح یہ تھا کہ ہمیں سکھاتے تھے، ہم نے اسٹوڈنٹس، میرے ابا جی لکھ کے دیتے تھے اسپیچ، ٹھیک ہے، تو میں تیاری بھی کرتی تھی. تو اسپیچ کی وجہ سے میرا جو ہے اردو اچھی ہے. اور آپ کا کانفیڈنس بلڈنگ جس کو کہتے ہیں کہ ہوا. مائک کو فیس کرنا ہاں. آپ کو مشکل نہیں لگتا تھا؟ نہیں مائک دیکھیں ریڈیو سے سیکھا ہے نا بہت میں نے، کیونکہ جب آپ اسٹیج پہ بولتے ہیں تو آپ کی آواز میں تھرو ہوتا ہے. اب مائک میں آپ نے سافٹلی بولنا ہے، تو مجھے ریڈیو میں کافی محنت کرنا پڑی ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے سکھایا، آغا سجاد صاحب، سلیمان المعظم صاحب، پرانے یہ لوگ تھے، ہمایوں بشیر صاحب، بہجت شبیر، ان لوگوں سے میں نے سیکھا. اور مجھے ہمیشہ فخر رہے گا کہ نہ صرف یہ کہ یہ لوگ انہوں نے ہمیں سکھایا، یہ اپنے کریکٹر وائز اور اپنے جو ان کے فیلڈ کے بھی یہ ایکسپرٹس تھے، اور بہت زیادہ کانفیڈنٹ لوگ، بہت زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ، بہت زیادہ میں کہوں گی سوفسٹیکیٹڈ، جن سے ہم نے سیکھا. اور بالکل ہمارے ساتھ، میرے ساتھ تو کم از کم بالکل ایسا جیسے میرے فیملی ممبرس ہیں. تو ریڈیو میں بھی ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ آئے گئے، اور جب صبح کا بلیٹن ہے تو میں کئی دفعہ یہ بتاتی ہوں، کہتے کیسے آپ کر لیتے ہو، کیسے کوپ کرتے ہو سارا. تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے صبح برش کیا، وضو کیا، صبح گاڑی آ گئی، یا میں اب تو گاڑی میں خود چلی جاؤں تو بس چادر گریب کیا، پڑھ کے آ گئے، کیونکہ وہ اب نہیں ہوتا ویڈیو اسٹریمنگ. تو اب جب ویڈیو اسٹریمنگ شروع ہو گئی تو ظاہر ہے تیار ہونا پڑتا ہے. تو ریڈیو تو ہمارا گھر ہے، میرا تو ریڈیو گھر ہے. اور مجھے ہمیشہ، میں کہوں گی مجھے فخر رہا ہے، میں نے یہاں سے سیکھا ہے. کتنی بکنگ فی آپ کی فرسٹ انیشل، اگر آپ کو کچھ یاد ہے ہماری کتنے روپے ملتے تھے آپ کو ریڈیو سے؟ یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ 75 روپے مجھے نیوز کے ملتے تھے، ٹھیک ہے، اور شاید 50-75 روپے یہ ملتے تھے. تو جب میں یونیورسٹی میں جاتی تھی تو میرا بہت مذاق اڑاتے تھے میرے کلاس فیلو. تو پہلے جب میں نے بلیٹن شروع کیا تو میرا جمعرات کو بلیٹن ہوتا، ٹھیک ہے. تو وہ جب بھی میں کہتی تو میں میری عادت ہے، ظاہر ہے اسٹوڈنٹس نہیں میں نہیں آ جا سکتی کیونکہ میرا بلیٹن ہے نا. تو وہ مجھے کہتے ہیں اچھا آپ جمعراتی لینے جا رہی ہیں. لیکن وہ جو سپلیمنٹری انکم ہے، تو ریڈیو کے ان پیسوں نے ہمیں بہت ہیلپ کیا اس زمانے میں اور ابھی. تو مجھے تو کبھی یہ نہیں ہوا کم بھی پیسے ملیں. دیکھیں جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی نظر میں کچھ چیک نہیں سامنے ہوتا کہ آپ کو پیسے ملیں گے. جو آپ کی کمٹمنٹ ہے، آپ کا جو پیشن ہے، وہ ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے آپ کام کر رہے بٹ آپ کو نہیں لگتا کہ جو ریڈیو کی بکنگ فی ہے ابھی بھی وہ بہت کم ہے؟ جو اسٹینڈنگ ہمارے جو نیوز ریڈرز ہیں یا ہمارے براڈ کاسٹنگ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ ابھی بھی شاید 3,000 روپے پر ڈے، اور یہ بہت کم پیسے ہیں ایک پروگرام کے، یا پھر نیوز کے بھی اس سے بھی کم ہے. تو بکنگ فی میرے خیال میں زمانے کے مطابق اور مہنگائی کے مطابق اس میں کچھ، میں تو ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ آرٹسٹوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے جو براڈ کاسٹنگ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. یہ آپ جیسے صبر، میانہ روی، قناعت اور توکل والے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا 75 روپے میں بڑی برکتی، ہم مانتے ہیں بڑی برکتی، لیکن اگر ابھی تو ہم ٹیکسی کرا کے جائیں تو وہ پورے پیسے ختم ہی ہو جاتے ہیں جو پر ڈے ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ریوائز میں تو چل جاتے نہیں، ٹھیک ہے بالکل ریوائز ہوتے بھی رہے ہیں، ہونے بھی چاہیے. لیکن دیکھیں میں کہتی ہوں آئی ایم اسٹل لکی انف کہ میرے پاس تو جاب تھی نا، تو میرے پاس ماشاءاللہ ظاہر ہے کہ میں نے اپنی ایجوکیشن، آپ کا سنگل سورس آف انکم ریڈیو نہیں تھا، تو اس وجہ سے شاید مجھے اتنا محسوس نہیں ہوا. اور پھر میری فیملی بھی مجھ سے اس طرح ڈیمانڈ نہیں تھی کہ کبھی نہیں. تو میرے لیے تو بہت الحمدللہ اسٹل ٹوڈے مجھے ٹو ڈیٹ مجھے تب ابھی رہا ٹھیک میرے ساتھ. تو لیکن پیسے تو کم ہیں، اور میرے پاس تو کیونکہ سیلری بھی میری ہوتی تھی تو مجھے اتنا زیادہ معلوم نہیں ہوتا رہا. وہ ہماری ایک ہمارے لیے ایک پاکٹ منی اور سپلیمنٹری انکم. لیکن جن کا سورس آف، وہ کہتے ہیں نا سورس آف ارننگ ہی صرف یہ ہے، جو کچھ اور نہیں کر رہے، بریڈ اینڈ بٹر یہی ہے، ان کے لیے تو پیسے کم. بالکل، ہمارے ایسے بہت سارے فیلوز ہیں، بہن بھائی ہیں جو کہ ان فیلڈ سے وابستہ ہیں. لیکن میرا ویسے ماننا یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس ادر جاب ہے، آپ اچھا ارن کر رہے ہیں تو آپ کو کم پیسوں پہ کام کروایا جائے. اجرت آپ کی مناسب اور انہی ILO کے جو رولز ہیں اس کے مطابق ہونی چاہیے. ظاہر ہے آپ اس اپنا ٹائم دے رہے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، ٹائم دیتے لوگ مانتے بھی ہیں. لیکن دیکھیں کس حد تک بندہ جو ہے انسان لڑے گا کسی کے ساتھ. پھر میں بلیو کرتی ہوں کہ بس آپ اللہ کی طرف سے چینج آتی ہے. میں یہ نہیں شاید میں اس طرح بات کہوں، اللہ کی طرف سے چینج آتی ہے، یا کہ ہماری ایج ہو گئی ہے تو ہم، ظاہر ہے کہ بڑی بات ہے کہ نیچر ہمیں اپنی طرف بلاتی ہے، تو اب زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں، کوشش کریں. کوشش کرتے، میرا جو ہے نا پورا زندگی کا نچوڑے کا، آپ کوشش کرتے رہیں، گیو اپ نہ کریں. بے شک. تو کہیں نہ کہیں جب کسی نہ کسی طرح سے وہ کہتے ہیں نا پش ہو جاتا ہے، دھکا لگتا ہے، چینج آ جاتی تھی. تو ریڈیو میں بہت زیادہ چینجنگز آئی ہیں.
اچھے لوگ بھی آئے ہیں, نئے لوگ بھی آئے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ کسی نے, میں بار بار یہی کہوں گی کہ کسی نے یہاں رہنا نہیں ہے. بے شک, اور سب لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, اپنا دنیا کردار, چلتی رہتی ہے, دنیا چلتی رہتی ہے, کام آپ کرتے رہتے ہیں. لیکن پھر بھی ظاہر ہے یہ نہیں کہ ہمیں تکلیف نہیں ہوتی, جو پالیٹکس ہوتی ہے, آپ کو بکنگ نہیں ملتی, آپ کی وہ قدر نہیں سفارش, ہوتی, نیپوٹزم, بہت سارے نیپوٹزم ہو مسائل جاتا ہے. تو ہوتا ہے زندگی کے ساتھ ساتھ, تو ہونا تو نہیں چاہیے. جیسے وہی بات ہے کہ آپ کریں, اگین جب آپ سے ہم انفارمل بھی ہماری گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو ہونا چاہیے. لیکن جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں یا جو سینئر ہے, ظاہر ہے بیٹھے نہیں رہنا کسی نے بھی, لیکن جو سینئر ہے ان کو تھوڑا ان کا جو ڈیو رائٹ ہے وہ تو دیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ڈیو رائٹ ملنا چاہیے. اور شاید ہم ترقی پذیر معاشروں میں یہ چیز آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ڈیو شیئر ہے جب نہیں ملتا, جس کو آپ سماجی ناانصافی بھی کہہ سکتے ہیں, یا پھر قانون کی عملداری نہ کہیں, یا پھر آپ جو قواعد و ضوابط اداروں میں ہونے چاہیے نا, یہ ہم ہمیشہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اور اس طرح سے ہم پی ٹی وی, ریڈیو سمیت دیگر بھی, ایون کہ پرائیویٹ میڈیا ہاؤسز میں بھی یہ والے ایشوز ہمارے سامنے آتے ہیں. عرفانہ صاحبہ, آپ ماشاءاللہ سے کوئی 3 دہائیوں کا آپ کا سفر ہے, 3 سے زیادہ دہائیوں کا سفر ہے. اس سارے سفر میں بینگ ویمن براڈ کاسٹر, ویمن جرنلسٹ میں بات کروں گی, آپ نے بہت سارے چیلنجز ٹیکل بھی کیے ہوں گے بخوبی, آگے بھی بڑھ گئی ہوں گی, بڑے لوگوں نے پازیٹیولی آپ کو سپورٹ بھی کیا ہوگا. لیکن کہاں ایسے لگا کہ یار یہ کیا ہے, کبھی آپ کو لگا کہ یہ چیلنج, یہ کیا مصیبت ہے یار, اس کو کیسے ٹیکل کرنا, کوئی ایسا چیلنج آپ کے اس سارے کیریئر میں؟ دیکھیے, جہاں تک کیونکہ ہم لوگ, میں بہت ینگ تھی اور بہت سارے لوگ جو میرے ساتھ ابھی کے ہیں وہ بہت چھوٹے تھے. ہم لوگ ٹین ایج میں ہم نے ریڈیو جوائن کیا, تو ہمیں اس طریقے سے جیسے آئی ایم سوری میں استعمال نہیں کرنا چاہیے ریڈیو کے لیے کہ کسی نے ہیراس کیا ہو یا تنگ کیا ہو, کبھی نیور, کبھی بھی نہیں. مجھے تو اس طرح کہ میرا گھر ہے, میں تو ابھی بھی کہتی ہوں کہ ریڈیو تو میرا گھر ہے. آپ دیکھیں کہ آپ جب انٹر ہوتے ہیں, آپ کا جو گارڈ ہے نا باہر, وہاں سے لے کر آپ کو جانتے ہیں, اور تب اتنی زیادہ آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں کہ میں تو کئی دفعہ حیران رہ جاتی ہوں کہ آپ ڈیزرو نہیں کرتے, کیونکہ وہ لوگ آپ کو آبزرو کرتے رہتے ہیں. اور جب آپ نیوز کا قائم ہے تو میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ بھاگ رہے کالج سے آئے, بھاگتے بھاگتے کوریڈور سے اندر گئے اور باہر آئے, تو ایسے کبھی نہیں ہوا. لیکن جو آپ چیلنج ہے, جو اب یہ تکلیف ہوتی ہے کچھ عرصے میں کہ نئے لوگ آئیں ضرور, لیکن وہ یہ بات ہے کہ جو سینئر لوگ ہیں ان کی قدر بھی کرتے ہیں, مگر قدر یہ ہے کہ ان کی بکنگز ان کو ضرور دیں, ان کو بھی ان کا حق ضرور دیں کہ وہ پڑھیں. اور نئے لوگ تو آنے چاہیے نا, ظاہر ہے کہ ایک گیپ ہے, اس کو وہ فل کریں گے. آپ کی جو ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے ریولوشنری ہیں, ہماری قدریں کیا ہیں, چینج پوری دنیا میں اگر مذہب ہے تو پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں, خیر اور شر, irrespective of that کہ خیر اور شر, کہ اگر کوئی جو ہے, کوئی کرسچن ہے, کوئی ہندو ہے یا مسلمان ہے, تو اچھائی اور برائی کا کانسیپٹ پوری دنیا میں ایک ہے نا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. مورلز اور ایتھکس, اس کو یہ دیکھیں, جب وہ ایٹ ٹائمز نہیں کرتے بچے جو نئے آنے والے ہیں, تو وہ بڑا ہمیں تکلیف ہوتی ہے. جیسے میں کسی بہت پرانے کہیں مجھے اتفاق ہوا, تو ہماری ایک پرانی انگلش کی نیوز کاسٹر تھی, میری ان سے ملاقات ہوئی, وہ کہتی ہمیں تو کہتے بال باندھ لیں. اچھا ہمیں تو کہتے بال باندھ کے رکھیں, سر پہ دوپٹہ رکھیں, اس طرح نہ آئے. تو مجھے, میں نہیں کہتی کہ ڈریس کا, ظاہر ٹائم چینج ہو گیا ہے, جیسے ہمارا ڈریس کوڈ کی بات ہے, تو مجھے, کیونکہ میں ایک استاد بھی ہوں, تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. حالانکہ کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے کہ آپ کا کوئی ڈریس آپ کی آئیڈینٹی ہے, یور کریکٹر, یور بیہیویئر, جہاں کا آپ کا براٹ اپ ہے, اس سے آپ کی آئیڈینٹی بنتی ہے. لیکن اپنے آپ کو, مطلب مجھے ہمیشہ رہا ہے, شاید آپ سے انسان ہیں, آپ سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں زندگی میں, آپ لرن کرتے ہیں, آپ چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں. مگر مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب میں بچیوں کو کالج میں بھی دیکھتی ہوں, اور یہاں بھی جو ان کا ڈریس کوڈ ہے, تو وہ مجھ سے شاید, آئی ایم سوری, کہ مجھ سے ڈائجسٹ نہیں ہوتا. کہ مطلب تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھیں, ہر جگہ کا ایک ڈیکورم ہے نا, کہ جب آپ مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں تو کس طرح کا آپ نے ڈریس پہنا ہوا ہے, گھر میں ہیں تو آپ کیجول ہیں, تو لیکن جب آپ اس طرح انسٹیٹیوشنز میں آتے ہیں, ورک پلیس پہ, تو ہمارے تو خاص طور پہ تعلیمی اداروں میں وہاں بھی یہ تھا. اور ابھی جو تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ ریڈیو میں بھی میری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ بھئی ہمارا, مطلب جیسے منع نہیں ہے, یہ میرا اپنا ہے کہ میں نے کوشش کی کہ ہم بہت زیادہ سادہ, مطلب جب آپ کیا چاہتے ہیں ہم سب سادہ کپڑے پہن لیں؟ نہیں, سادہ مطلب اپنا آپ کو ایک ڈریس کوڈ تو ہو نا, کہ جس طرح الٹے سیدھے ڈریس اپ ہو کے, یہ جو ہے میں اب پاکستانی سوسائٹی. اچھا, الٹا سیدھا تھوڑا ڈیفائن کریں, مطلب آپ کور تو پراپر آپ کر کے دیکھیں اسلام. اچھا, یہ جو آپ بات کریے نا, مجھے جو میں سمجھ رہی ہوں نا, بعض اوقات ایک شکایت میں ان برانڈ سے بھی کروں گی. برانڈس کا مطلب یہ کہ جو کپڑے بنانے والے اب یہ لوگ ہیں, اگر آپ سی تھرو کپڑے بنائیں گے
خاص طور پہ دیکھیں گرمیوں میں یا بہار کے موسم میں، شاید اور لوگوں کو سننے وہ والوں بچیاں کو ہماری بہنیں بیٹیاں یا ایون مرد بھی پہن رہے ہو تو وہ برا لگ رہا ہوتا ہے، وہ برا معیوب لگ رہا ہوتا ہے. جس طرح سے یہ پروفیسر صاحبہ ہماری سینئر ساتھی جرنلسٹ بات کر رہی ہیں عرفانہ شاہین صاحبہ کہ وہ پراپر نہیں لگتا. اس میں مجھے پتا ہے کہ کبھی کبھی ان چیزوں پہ بڑی ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے، جی آپ ہمیں ڈریس کوڈ پہ کیوں بات کر رہے ہیں. لیکن ایک گیپ پہ بات کروں گی. ایک تو میں نے کہہ دیا کہ مارکیٹ میں اتنے برے کپڑے آنا شروع ہو گئے کہ وہ سی تھرو ہمیں ملنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، ایک یہ بات عرفانہ. لیکن ایک مسئلہ اور بھی ہے، ایک ماں باپ کا بھی کوئی رول ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، ان کا جو گیپ بڑھتا جا رہا ہے نا اس پہ بھی تھوڑا بات کریں بات کو اپنی، کیونکہ میرا ایجوکیشن سے بھی تعلق ہے. بچیاں ہمارے پاس آتی ہیں، لیکن اگر آپ بچوں کو مطلب اگر آپ طریقے سے سمجھاتے ہیں، ہم تو سمجھاتے ہیں ٹھیک ہے، جب آپ طریقے سے سمجھاتے ہیں تو دے ڈو لسن ٹو یو. اور یہ نہیں اگر آپ ایک طریقہ کار ہے بچوں کا، بچوں کو سمجھانے کا. لیکن وہی بات ہے کہ پیرنٹس کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی کو کوٹ نہیں کری، مگر کئی دفعہ پیرنٹس جب ہم بچوں کو کہتے ہیں تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ جب ہم نے منع نہیں کیا آپ کیوں کر رہے ہیں. اچھا یہ ایسے گیپ ہے، ایسے ہیں کریکٹرز، ایسی بات ہے. لیکن جب ہم کئی دفعہ ہم لوگ جب ساتھ بیٹھتے تھے تو ہم نے کئی چیزیں، جب ہماری کالج میں میٹنگ ہوتی رہی تو ہم نے کئی چیزیں میوچولی ہم نے طے کر لیا کہ ان چیزوں کو، جو اس طرح کے ایشوز ہمارے ایتھکس مورلز، ہاں، اور اسپیشلی ڈریس کوڈ اور جیسے ہماری پارٹیز ہیں. تو مجھے بڑا فخر ہوتا ہے اس میں. مطلب آپ دیکھیں چیزیں چینج تو نہیں کر سکتے، کوشش ہی کر سکتے ہیں. جب میرا تھا تو مجھے یہ لگتا تھا کہ پارٹیز جو ہیں رات کو ہوتی ہیں. تو میں ایک دفعہ اپنی پرنسپل کے پاس گئی اور میں نے کہا یہ تو چھوٹے بچے ہیں، اور میں کلاس ٹیچر بھی ہوں، اور یہ ہے کہ شام کے وقت اندھیروں میں بچے جب اس طرح کا فنکشنز آتے ہیں تو آپ بلیو کریں کہ موسٹلی میرے کالج میں ابھی کچھ ہو جاتا ہوگا، لیکن موسٹلی میرے کالج میں جو پارٹیز ہوتی ہیں، ہمارے اب تو بی ایس ہے، ایف ایس سی اور میٹرک وغیرہ کی ہوتی تھی ہمارے ہاں، تو اسکول سسٹم بھی تھا، تو ہمارا مارننگ ٹائم میں ہوتا ہے. تو کوئی جب بھی ہوتا ہے تو مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں مجھے یہ لگتا تھا پیرنٹس رات کے وقت کھڑے ہیں سڑکوں پہ رات، تو کئی چیزیں ہیں ہم میوچولی ہم ڈیسائیڈ کر کے چینج کر سکتے ہیں. تو آپ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولس تو زندگی کے نہیں ہیں، لیکن آپ کوشش تو کر سکتے ہیں نا. بالکل. تو بڑا اچھا ہوا، تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. یہ جو آپ نے کوشش کی بات کی نا، میرے خیال میں ہم کوشش نہیں کر رہے یوتھ بلڈنگ کی. ہم سیاسی نعروں کے لیے تو یوتھ کو استعمال کر رہے ہیں. تمام پارٹیز دعوے دار ہیں جی یہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ تمہارے ساتھ نہیں ہے. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا ہم یوتھ کے جو مسائل ہیں وہ ایڈریس کر پا رہے ہیں؟ ان کی بے روزگاری، وہ ڈگری لے کر کہاں جائیں، انہیں کون سی ڈگری لینی چاہیے، یوتھ کاؤنسلنگ، یہ مطلب اتنے ملٹیپل ایشوز ہیں. میں چاہ رہی ہوں اس پہ تھوڑی بات کریں. ایشو ہے. دیکھیں اب آپ کے پاس جو آپ کا ڈیجیٹل سکلز ہیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ کہ وہ دیر فار اہیڈ آف اس. ان کو بہت سمجھ ہے، وہ بہت آگے ہیں، وہ ایکسپلور کر رہے ہیں چیزیں جو ہم ایکسپلور نہیں کر سکے. لیکن اسٹل دیکھیں میں کہتی ہوں جو ایتھکس اور مورلس کا تعلق ہے، وہ کوئی ڈیجیٹل ہو، کوئی آپ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہوں یا گھروں میں بیٹھے ہوں، تو اگر آپ کی تربیت کا حصہ تو ہیں وہ چیزیں. تو اگر آپ ان کی تربیت اب کیا ہے کہ کیسے ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے، تو ایک چیلنج تو ہے ہمارے لیے. لیکن اگین وہ جو پیرنٹس کی بات ہے، پھر ٹیچرز ہیں، پھر میں پالیٹکس کو تو نہیں لا رہی، لیکن کیونکہ جو ہماری یوتھ ہے، آئی مین دے آر ٹو مچ انٹو پالیٹکس، اور اس انوالو جو ہماری نیشنل پالیٹکس ہے. پہلے شاید ہمیں نہ پتا ہو، ہم نے پڑھ لیا ہو، لیکن یہ اچھا نہیں ہے. دیکھیے اچھا تو ہے، لیکن جب بھی ہم، ہر ایک شخص کا حق ہے اگر ڈیموکریسی ہے کہ وہ احتجاج کرے، مگر احتجاج کی اگین وہی میں بات کرتی ہوں، زندگی میں لمٹس ہیں. آپ کا دین سے لے کے آپ کا ذمہ داریاں ہیں، آپ کی قوم ہے، ایز اے نیشن دیکھ لیں، ایز اے مسلم دیکھ لیں، انسان، آپ کی ایک لمیٹیشن ہے نا. تو آپ لمٹس تو کہیں کراس نہ کریں. اگین جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اپنے یوتھ کو آگے لے کر آئی ہیں، ایڈریس کر رہے ہیں ان کے، تو زندگی صرف شور مچانا نہیں ہے. آپ اور بھی دنیا میں ہم اچھی باتیں کیوں نہیں سیکھ لیتے. جب آپ باہر جاتے ہیں نا، آپ لینڈ کرتے ہیں نا باہر کسی ملک میں ایئرپورٹ پہ، تو ایک دم اگر آپ مطلب ہم تو شاید اس کو آپ لوگوں کو برا یہ لگے یا عجیب لگے، میں تو فوراً کمپیریزن میں آ جاتی ہوں. ہمیشہ میں ملک کے شاید پیٹریوٹزم ہے یا حب الوطنی ہے، میرے ملک میں یہ ہے، یہاں کیوں نہیں ہے، ہمارے یہاں کیوں نہیں ہو سکتا، یہاں صفائی کیوں نہیں ہو سکتی، یہاں ٹریفک جو ہے بے ہنگم کیوں ہے، کیوں نہیں ہم کر سکتے. کیوں ہم نے چیزوں کو بہت، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے آزادی کو بہت فار گرانٹیڈ لے لیا ہے. پوری دنیا میں جائیں بہت کچھ اچھا ہے، لیکن اگین ہمارے ملک جیسا کوئی ملک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی جیسے ہمارے ایشوز ہیں نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ، جو بھی ہمارے ایشوز ہیں، ہمیں تھریٹس ہیں انٹرنل ایکسٹرنل، جو کچھ بھی ہے، اگر ہمارے پاس اگر ڈیموکریسی ہے، ہمارے پاس پلیٹ فارمز ہیں، ٹھیک ہے،
आपकी असम्बलीज़ हैं, सेनेट्स हैं और प्लेटफॉर्म्स हैं, तो हम अपने जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मैं बहुत दफ़ा ये बात करती हूँ, वो वहाँ जाके उस फोरम पे, उस प्लेटफॉर्म पे जाके क्यों बात नहीं करते, और अगर करते हैं तो बजाय कि आप जो है वो कॉपियाँ फाड़ रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, आपका हक है, लेकिन लिमिट्स है ना, लिमिट्स है ना, तो आप ज़रूर बात करें, वहाँ तरीके से बात करें, लेजिस्लेशन होनी चाहिए। और लेजिस्लेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो यही है कि आपके पास असम्बलीज़ हैं, आपके पास प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं, आपके पास सेनेट है, नेशनल असम्बली, व्हाई नॉट, आप वहाँ जाके इन अ डिसेंट मैनर्स क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता कि बजाय हम तोड़ ये फोड़ जो करें, अदम बर्दाश्त है, बढ़ता अदम बर्दाश्त हुआ है, सियासी और सतह आप पर तोड़ भी रहे है, हैं, मुआशरती इतनी सतह पर भी पेनफुल है, है। इतनी तकलीफ होती है गुजरते हुए कि आप आग लगा रहे हैं, तो हक है आपका, लेकिन मुझे होता है कि इतना गुस्सा है अपने मुल्क के बारे में, इतनी हम मुझे डाइजेस्ट नहीं होता, हमें भी गुस्सा है, देखिए हमें भी लेकिन उसका तरीका है इजहार का, हमें भी डेप्रिवेशन है, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं मिली होंगी, कई जगह मेरे साथ ज़्यादती हुई होगी, कई लोग आपके साथ ज़्यादती करते हैं जब आप काम करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उठाकर इंच उसको मार दें, ठीक है, कभी आप लगता है कि कुछ भी करना पड़ता है, सब्र भी करना पड़ता है, तो जो पेशेंस है ये माशरे में, ये नहीं है कि हर जगह आप क्विट ही करते रहें और छोड़ दें, लेकिन एक तरीक़ा कार जो है ना, वो हमारा जो कम से कम हमारे जो पॉलिटिकल एलिट्स हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ज़ाहिर है अगर उन्हें आगे लेने, आप देखिए जब आप यूरोप में बात करते हैं, जिनको हम आइडियलाइज़ करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम वी लुक इनटू द फ्यूचर, जो आपका लीडर है वो फार अहेड ऑफ हिज टाइम, 100 ईयर्स अहेड ऑफ टाइम्स होते हैं, ठीक है, वो आगे देखते हैं, वो ये कहते हैं कि हम अपनी यूथ के लिए काम कर रहे हैं। आप यूथ के लिए क्या कर रहे हैं? जो तकलीफ़ दे मनाजिर आपको टीवी पे नज़र आते हैं, सड़कों पे नज़र आते हैं, वो जो आप तो किसी को कह नहीं सकते कि अगर आपने गाड़ी कहीं पार करी, आप मोहब्बत से भी बात करें तो आपको बर्दाश्त नहीं कर रहे। अभी रिसेंटली वैसे एक बयान आया था, उसकी बड़ी मीम्स बनी है कि जो टॉप करेंगे उनको रिक्शाज और लोडर्स दिए जाएंगे, वो जो गाड़ियों पे लोड करते हैं ना, वो लोडर्स सामान, बाय मिस्टेक हो गया हो। चले बड़ा आप एज दे रही है गवर्नमेंट को, अच्छी बात है, वो तो लैपटॉप दे रहे थे, तो हाँ लैपटॉप से रक्षों तक पहुंच गए हैं, ठीक है। इरफाना साहिबा, मिस गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस, ये तो हमने कह दिया कि एहतजाज कंट्रोल्ड होना चाहिए, तमीज़ वाला होना चाहिए, ज़रूर इख्तलाफे राय रखें, लेकिन उसका इजहार ऐसा हो कि आपके मुल्क को, आपके मुआशरे को, आपकी इक़दार को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन जब मुसलसल बैड गवर्नेंस हो तो उसका क्या हल बता? देखिए बैड गवर्नेंस का फिर है अगेन, आप जो बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी के नारे लगाते हैं, मुझे तो कई दफ़ा मतलब मैं फिर वो क्रिटिसिज्म में हंसी आती है कि अगर आप इनसे डेमोक्रेसी की पूछ लेना डेफिनेशन, तो शायद हमारे लीडर्स को वो भी ना आती हो। जहाँ देखिए रोज़, क्योंकि मीडिया के साथ इतने चैनल्स हैं और इतना एडवांस हो गया है, हर किसी के पास एक्सेस है, मोबाइल है, वो एक एक्सप्लोर कर रहे हैं, और आपका जो है ड्राइवर से लेके आपका जो चौकीदार है, आपके काम करने वाले हैं, वो इतने ज़्यादा लिटरेट इन अ मैनर कि वो इन चीज़ों में इतने ज़्यादा हैं, एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, उनको बहुत नो हाउ है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर हम फिर वही बात कर रही हूँ कि अगर हमारे लीडर्स भी कुछ समझ जाए, मैं बार बार ये कहूँगी, लेकिन आप ये देखें ना, वो कहते हैं ना कि चिप ऑफ द सेम बोर्ड, ये कहा जाता है शायद, तो वो सब इसी तरह है, थोड़ी देर बाद एक कोई बात हो जाती है तो आपको लगता है कि तो सारे एक तरह के हैं, लेकिन ठीक है, चेंज लाना मुश्किल होता है, कहते हैं ना वो बार बार को स्टेप फॉरवर्ड तो करे ना, वो एक बात होती है, मैं शायद बहुत दफ़ा बात करती हूँ कि हु विल थ्रो द फर्स्ट स्टोन, पहला पत्थर तो उठाएं, या पहले पत्थर ना मारें, पहला स्टेप तो उठाएं, पत्थर तो मारते रहते हैं, पत्थर तो बहुत बड़े चलते हैं, तो आप पहला कदम तो उठाएं, क्यों नहीं। जब हम जब उस प्लेटफॉर्म पे नहीं होते, मीडिया पे नहीं होते, हम बाहर एक दूसरे से प्यार मोहब्बत कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते, तो क्यों नहीं नेशनल इश्यूज़ पे क्यों नहीं हम एड्रेस करते चीज़ों को, और पॉजिटिवली। अभी देखेंगे जो फ्लड का मामला हुआ है, ठीक है, ये एक नेचुरल क्लाइमेटीज़ हैं और नेचुरल डिज़ास्टर है, हुआ है, लेकिन आप ये क्यों नहीं हमारे मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, और मैं इस पर बहुत ज़्यादा दफ़ा बात भी करती रही हूँ, क्यों नहीं हमारे लोकल बॉडीज़ की बात करते, क्यों नहीं हमारे नाजिम आके अपनी गलियों को संवारते, क्यों नहीं वहाँ के मसाइल हल करते, क्यों आजकल इतना दम बर्दाश्त है किसी को, आप मतलब बर्दाश्त की तो यहाँ गुंजाइश ही नहीं रही हुई, और हर कोई जिसको समझाओ वो कहते हैं कि मेरा मसला अपना है। तो बैड गवर्नेंस के जिम्मेदार हमारे ये नुमाइंदे ही हुए ना, नुमाइंदे ही हुए, क्योंकि ये उन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे। यू कैन नॉट एक ब्रैकेट नहीं कर सकते, टारगेट नहीं कर सकते, एक पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं कह सकते, सारे के सारे ऐसे द वे दे टॉक, हैरत हो जाती है जिस तरह से किसी बात करते हैं, और इतना गुस्से में, ठीक है ब्लड प्रेशर हो सकता है आपको, मसले हो सकते हैं,
لیکن آپ ایکسکیوز کر لیں. دیکھیں میں بار بار بہت دفعہ میں کہتی ہوں, شاید میری پرسنالٹی میں بن گیا, پہلے جیسے بہت ایگریشن ہوتا ہے, بہت دفعہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتی ہوں, دیکھیں کسی سے ایکسکیوز کر لینے سے, کسی سے معافی یہ ہوتا ہے, میں بھی شاید باتیں ہی کر رہی ہوں, شاید دیز آر آل سیئنگ تھنگس, ہم بھی بعض اوقات 100% امپلیمنٹ نہیں کرتے چیزوں کو. سب کسی سے معافی مانگ لینا, کسی کے کام آ جانا, کسی سے سچ بول لینا, کسی کی بات کو برداشت کر لینا, کوئٹ کر جانا, وڈرا کرنے سے ناک واک نہیں کرتی, کچھ نہیں ہوتا. شاید آپ تھوڑی جو تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن آپ کا اسٹریچر بڑا ہو جاتا ہے. یہ جو آپ بات کریے نا, کیونکہ ظاہر ہے ماشاء اللہ سے آپ کا ملٹیپل ایکسپیرینس ہے ملٹیپل فیلڈس کا. عرفانہ صاحبہ بتائیے گا, کیونکہ جو سلیبس ہم پڑھتے ہیں, کیا آپ مطمئن ہیں, کچھ کہیں گی کہ اس میں کیا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ شمولیتی ہو جائے, انکلوزیو ہو جائے, وہ ہمارے اقلیتی بچے جو ہیں ان کے لیے بھی ہو, مسلمانوں کے لیے بھی ہو, دیگر مذاہب کے لیے بھی ہو, تمام پسماندہ طبقات اس میں سم ہو جائیں اور وہ اپنے آپ کو کچھ کمتر نہ سمجھے, محرومی نہ ہو. اگر آپ نے پہلے تو میں کیونکہ ذرا بات آپ نے اقلیتوں کی تو ہمارے ہاں جو سلیبس اور کریکولم جو ہے وہ جب اسلامیات ہوتی ہے تو ان کے ساتھ انہوں نے ڈفرینٹ سبجیکٹس رکھے ہوئے ہیں, وہ ڈفرینٹ کلچرس پہ وہ پڑھتے ہیں بچے, ان کا ہے. تو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو ہمارا کریکولم بناتے ہیں, یہ نہیں ہم نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے نہیں کام کیا. ایک یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا, ایک مس کنسیپشن ہے کہ فلاں تھا, وہ فلاں پولیٹیکل پارٹی تو انہوں نے تو جی کچھ نہیں کیا. اس طرح کوئی نہیں ہوتا. جو بلڈنگ بنتی ہے پہلے ایک برک رکھتے ہیں, بالکل وہ بیس بیس بناتے ہیں, پھر چلتے ہیں. آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی فرام ڈے ون یعنی 1947 سے ہم اگر اسٹارٹ کرتے ہیں اور اب تک آج تک کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے, یا ہماری گورنمنٹ ہے لیڈر بھی, کہ انہوں نے گورنمنٹ نے کنٹریبیوٹ نہ کیا ہو. ہر گورنمنٹ کام کرتی ہے. اب بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ ٹارگٹس آپ کے میٹ کر لیتے ہیں, بعض اوقات آپ ٹارگٹ میٹ نہیں کرتے. اسی طرح کریکولم کا جہاں سوال ہے, کچھ عرصہ میں نے منسٹری آف ایجوکیشن میں شروع میں کام کیا تھا, اور وہاں جو ہماری ایجوکیشن پالیسی بن رہی تھی تو ایک دفعہ کی تھا تو مجھے اتفاق ہوا وہاں شرکت کرنے کا اور وہاں ان کے منٹس وغیرہ نوٹ کرنے کا میرا کام تھا. تو وہاں لوگ بہت زیادہ کام کر رہے تھے, اور بہت زیادہ میں انسپائر ہو رہی تھی ان کے کام سے کہ یہ لوگ کر رہے ہیں. تو اس وقت ذرا میں ینگ تھی ابھی یونیورسٹی سے, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کوئی رائے دیں, تو میں بہت بچوں کو بتاتی ہوں. تو میں ظاہر ہے ابھی بہت چھوٹی تھی, تو مجھ سے انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا اچھا میں کیا جواب دوں. تو میں نے ایک دم سے کہا اچھا سر یہ ہونا چاہیے کہ جو آپ انگلش پڑھا رہے ہیں تو انگلش شوڈ بی ٹاٹ ایز اے لینگویج ناٹ ایز اے سبجیکٹ. زبردست. تو وہ اتنے زیادہ خوش ہوئے, انہوں نے کہا کہ ہاں خیر مجھے کیونکہ میں فخر محسوس کر رہی تھی کہ یہ اتنے زیادہ انٹلیکچوئل اور میری رائے پوچھ رہے ہیں. تو اس طرح کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کریکولم کام تو ضرور ہو رہا ہے, اور واقعی آج کے, لیکن افسوس وہی اگین بات ہے کہ جو ہمارا دو سیکٹر ہیں, پرائیویٹ سیکٹر اینڈ پبلک سیکٹر, ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے از فار اہیڈ آف ایز کمپیئر ٹو پبلک سیکٹر, نہیں کر رہے کام. تو اب ہمارے کالجز میں بہت ساری چینجنگز آئی ہیں, کمپیوٹر اور یہ جو اسکلس سکھائی جا رہی ہیں, چینجنگز ہیں. تو دیکھیں سب سے مجھے جو تکلیف ہوتی ہے, اور آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں, بچے اردو نہیں پڑھنا چاہتے, بچے پاکستان اسٹڈیز نہیں پڑھنا چاہتے, بچے اسلامیات نہیں پڑھنا چاہتے, بچے جغرافی نہیں پڑھنا چاہتے, بچے پولیٹیکل سائنس نہیں پڑھنا چاہتے. اب یہ اتنی تکلیف دہ بات ہے. اب یہ بچے چاہتے کیا ہیں؟ ہاں بچے چاہتے ہیں, دیکھیں کیلکولیشن, جو کیلکولیٹو چیزیں ہیں ان کے لیے وہی ہے. اگر آپ, میں کہتی ہوں کہ وہ اگر آپ ان کو فائنینس پڑھانا چاہیں, ان کو آئی ٹی کرانا چاہیں, ان کو کمپیوٹر پہ بتانا چاہیں, وہ ہمیں مات دے دیتے ہیں. اور وہ بڑا اچھا وہ کیا کہنا چاہیے, ہاں ان کی سکلز ہیں, اور وہ بڑی کیا کہنا چاہیے کہ بہت خوشی سے وہ کام کرتے ہیں اپنا. تو یہ سبجیکٹ نہیں پڑھنا چاہ رہے. تو یہ جو ہمارے کریکولم کام ہوا ہے, مگر وہی بات ہے, کام ہوتا ہے پھر امپلیمنٹ ہونا, پہلے تو کریکولم میں چینجنگز آنا, پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا. پھر ہمارے یہاں یہ ہے کہ ریپڈ چینج آف گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے, وہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہو جاتی, وہ سارا کچھ وائپ آف, ڈسکنٹینیوٹی ہو جاتی ہے. اگر ایک چیزیں اگر کسی کا اچھا کام ہے تو اس کے ساتھ کنٹینیو کریں. اگر ہم کنٹینیو کر کے اس کے, اور آپ جیسے اب میرا تھا سبجیکٹ, اگر میں پڑھا رہی ہوں بچوں کے ساتھ, اگر آپ ڈسکشنس رکھیں ان سبجیکٹ میں جو بچے نہیں پڑھنا چاہ رہے, ہاؤ کین وی میک اٹ مور انٹرسٹنگ فار اسٹوڈنٹس, وہ یہی کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو ڈسکشنس میں ڈالیں, اسائنمنٹس میں ڈالیں, ان کی رائے لیں. اس طریقے سے میں کرتی تھی اور میں کرنے کی کوشش کرتی ہوں اس طریقے سے, کیونکہ کریکولم اگر اس طرح نہیں ہے اور اگر وہ اس کو بہت اچھا محسوس نہیں کر رہے, اچھا تو وہ لیتے بھی ہیں انٹرسٹ. ایک اور بات
جو بڑی شاید جو بہت سارے پرانے لوگ ہیں یا جن کے بچے کالج اسکولس میں نہیں ہیں، آج کل ماشاء اللہ سبھی کے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو بڑی چینج آئی ہے، پہلے ہم لوگ اس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ کر رہے تھے جب بھی ہماری میٹنگز ہوتی تھیں یونیورسٹیز کے ساتھ، کہ ہمارے یہاں جو بی ایس کا سسٹم انٹروڈیوس کرایا، اس سے بڑی چینجنگز آئی ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں، اور پھر اس نے ایک اور یہ بہتر ہے. پہلے یہ تھا لیکن وہ یہ کہ سارا انگلش میڈیم ہے، وہ اردو میڈیم کا اس میں کانسیپٹ نہیں رہا ہوا. تو اس سے یہ ہے کہ یہ جو سبجیکٹس میں بتا رہی ہوں اس میں پھر بچے اس طرح نہیں کرتے، وہ کیمسٹری میں آ جاتے ہیں، آئی ٹی میں آ جاتے ہیں، بی ایس آئی سی ایس. تو یہ چیزیں ہوئی ہیں. اور پاکستان میں بہت بڑی جو میں پبلک سیکٹر کی گورنمنٹ کالجز اسکولس کی بات کر رہی ہوں، وہاں یہ بہت بڑی چینج ہے کچھ عرصے میں 4-5 سال میں. اور وہاں ہیں ہمارے پاس بی ایس ہے، ہمارے پاس بی ایس انگلش ہے، بی ایس کیمسٹری ہے، بی ایس سائیکالوجی ہے، میتھس کام ہے، بہت سارے ایسے سبجیکٹس ہیں کہ جس میں بی ایس کروایا جا رہا ہے. اور یہ 8 سال کا ہے، 8 سیمسٹر 4 سال ہے، اس میں 8 سیمسٹر ہیں. اگر کچھ لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں تو ان کو 4 یعنی ایف ایس سی کے بعد بجائے 8 سیمسٹر کے اگر وہ ایسوسیٹ ڈگری بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کالجز میں بھی ہے، اور ان کی ایفیلیشن یونیورسٹیز کے ساتھ. آپ لوگ جب یہ ایڈمیشنز کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ جسٹ مارکس دیکھتے ہیں یا پھر کوئی انٹرویو پروسیس بھی ہوتا ہے کہ کس بچے کا مائنڈ ٹرینڈس کیسا ہے، کس کو جیوگرافی میں ایڈمیشن ملنا چاہیے، کس کو سائیکالوجی میں، پول سائنسز میں، یا پھر آئی سی ایس وٹ ایور، کچھ ایسا میکینزم ہوتا ہے؟ کچھ 1 2 3 میں ہے، جیسے انگلش میں ہے، ہمارے ہاں انگلش بی ایس ہے، اس میں ہم انٹرویوز کرتے ہیں بی ایس پہلے. تو کچھ سبجیکٹس ہیں اس میں کرتے ہیں جب بی ایس لیول پہ، لیکن جو یہ ایف ایس سی اور اس کے بعد کا ہے وہاں جسٹ ان کا میرٹ جو ہے وہ سیٹ ہوتا ہے. اس میں میرٹ بھی ہوتا ہے. اچھا عرفانہ، جب ہم ایجوکیشن میں یونیفارمٹی کی بات کرتے ہیں تو ویسے تو 18ویں ترمیم کے بعد سے صوبوں کے پاس چلا گیا ڈومین ایجوکیشن کا. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ نیشنل لیول پہ ہونا چاہیے تاکہ ایک جیسے ہم پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کو کمپیئر کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں، تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ نیشنل لیول پہ جب ہم ایک ہی چیز لے کر چلتے ہیں تو سارے صوبوں میں یکساں امپلیمنٹ کریں اس کو، تو میرے خیال میں اس کو ہم ایک نیشن، پاکستانیت یا پھر ایک طرح کا سلیبس دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ایک طرح کا دیکھیں ایک طرح کا تو سلیبس اس لیے مشکل ہے کہ بہت سارے جو ہمارے صوبے ہیں وہ ڈیولپڈ نہیں ہیں. آپ بلوچستان کی مثال لے سکتے ہیں، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ جو ارلی ایجوکیشن ہے وہ مدر ٹنگ میں ہوگی. تو جیسے سندھ ہے، سندھ میں جو آپ کی پرائمری ایجوکیشن ہے وہ امپارٹ کرتے ہیں، سندھی میں کرتے ہیں، بلوچی میں ہے. تو اتنے فار فلنگس ایریاز ہیں کہ جس میں بہت مشکل ہے کہ ایک طرح کی یونیفارمٹی ہو. لیکن ہم پنجاب میں تو پنجابی نہیں پڑھاتے، ہم تو اردو میں بات کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پنجاب میں بھی کچھ ایسی جگہ ہیں دور دراز کے جہاں وہ پنجابی کو امپورٹنس دیتے ہیں. پنجاب یونیورسٹی میں آپ کی پی ایچ ڈی بھی لوگ کریں، وہ تو خیر ہاں وہ لینگویج میں چلے جانا اور بات ہے، لیکن میں اسکول لیول کی بات کر رہی ہوں. شاید کچھ اسکول ہیں جہاں کر لیتے ہوں، لیکن اردو تو ایک ایسی چیز ہے پنجاب میں کیونکہ زیادہ نہیں. آئی فیل کہ ہم بلوچستان میں اردو میں کیوں نہیں پرائمری ایجوکیشن دیتے، ہم سندھ میں کیوں نہیں دیتے؟ یہ میرا ایسے ایک بیسک سا سوال ہے. دیکھیے جو ہے ہمارے اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو بچے ہیں اور ان کے ماں باپ ہیں، ماں شاید وہ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، جو پیرنٹس ہیں وہاں گاؤں میں، تو وہ زیادہ امپارٹ کرتے ہیں، زیادہ اپنی مقامی زبانوں میں. تو دیکھیے میں وہی کہتی ہوں کہ ایک سٹیپ فارورڈ تو ہے نا، ایک آپ قدم تو اٹھائیں بجائے چھوڑ دیں. تو گریجول چینج ہمیشہ ایک دم جیسے کہتے ہیں نا، جیسے ابھی یہ ایک ٹرم نکلی ہے کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوتا، چینج ہوتی ہے ہمیشہ گریجول ہوتی ہے. تو آپ کوشش، میں بھی یہ کہتی ہوں کوشش سب نے کی ہے. اس لیے جو کرٹیسزم ہے بہت اس حد تک ہم چلے جائیں کہ اپنے ذاتیات پہ اتر جائیں اور لیڈروں کو برا بلا کہیں اور ٹیچرز کو برا بلا کہیں. یعنی تو آپ ایک جو ہوتا ہے نا کہ ایک middle of the crossroads, strike the balance between the two. تو آپ بیلنس کے ساتھ چلیں، اور زندگی میں جو بیلنس ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ ہم کرٹیسزم کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لوگوں نے کیا ہے، لیکن اب جو آپ جیسے بھی یہ بات کر رہی تھی کہ بھی ایک طرح کا سبجیکٹ نیشنل لیول پہ نہیں، یہ ذرا ابھی مشکل ہوگا. شاید ہم دیکھتے ہیں کمنگ ایئرز میں یہ ایسا ہو جائے اور اللہ کرے ہو. لیکن یہ جو بی ایس والا آیا اس میں یہ تھا کہ جب میں بی ایس کو پڑھا رہی تھی تو کیونکہ انگلش میں ہے سارا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچیوں کا ڈراپ آؤٹ بہت تھا. تو ہم نے بہت زیادہ لینگویج کی وجہ سے، کیونکہ وہ اردو میں ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں تھا، بچیاں نہیں پڑھتی تو آپشن نہیں دیتے، آپشن نہیں ہے. تو اب یہ تھا، ایون آپ دیکھیں پنجاب یونیورسٹی میں بھی آپشن وہ انگلش میں ہے. تو
تو پھر زیادہ بچے IT اور وہ جو میں کہہ رہی ہوں نا بچے پڑھنا نہیں چاہتے، وہ زیادہ جو کمپیوٹر اور اسکلڈ ہیں، فائنینس، اور اس میں وہ بچے آگے آ جاتے ہیں جس میں آپ کو اس طرح ایکسپریس نہیں کرنا پڑتا، اور لینگویج بیریئر نہیں لینگویج آتا. بیریئر نہیں ہے، تو وہ بچے دے آر کمفرٹیبل ود اٹ. تو جب وڈرا کر جاتے تھے تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، لیکن کئی ایسے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، کوشش کی جا رہی ہے. جیسے یہ بلوچستان سے ہمارے پاس آج وزیرستان سے ہمارے پاس ایجنسی سے کافی لڑکیاں میرے پاس، مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی ان کے فاٹا فانا سے ہمارے پاس بلوچستان سے، ہمارے پاس KPK اور یہ گریجویشن لیول کے بچے، یہ BS لیول کے بچے ہمارے پاس گلگت بلتستان سے بچیاں آتی ہیں. تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. چلو اگر 10 بھی آئیں، اگر اس میں سے 2 بھی رک جاتی ہے تو گورنمنٹ کی، ہماری جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی بہت بڑی اچیومنٹ. آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو بائی لنگول ہونا چاہیے، آپشن دینی چاہیے اردو میں بھی، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے اردو کو امپلیمنٹ کیا جائے. اب تو CSS اردو میں ہونے کی بات ہو گئی. وہ دیکھیے پھر کانسٹیٹیوشن میں چیز لانی چاہیے. کانسٹیٹیوشن میں ہمارے ہاں انگلش کی ہے، کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز نہیں ہے. جب ہمارے ہاں ہماری جو BS ہے، لیکن ہماری آفیشیل لینگویج انگلش ہے نا، نیشنل تو اردو ہے. اردو ہے، لیکن جہاں جب آپ جس یونیورسٹی کے پرویو میں ہوتے ہیں، ہم جو میں بات کر رہی ہوں ابھی کیپٹل کی نا، تو میں ان کا بھی ہے کہ جہاں ظاہر ہے جو پنجاب میں ہوگا وہ ڈفرینٹ یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہے. ہماری BS لیول تک جو ہے ایفیلیشن ہے قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ، ان کا موڈ آف انسٹرکشن انگلش ہی ہے. اور پھر ہماری بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی ہیں، اور کئی دفعہ ظاہر ہے ہم لوگ بھی ایموشنل ہو جاتے تھے. بہت دفعہ ہم نے ڈسکس کی ہے جب ہمارا پینل بیٹھتا رہا ہے شروع میں. ظاہر ہے بہت ساری ہرڈلس تھیں، بہت سی آبسٹیکلس تھیں اس کو امپلیمنٹ کرنے میں، لیکن بڑی اب مجھے خوشی ہوتی ہے. ہمیں لگتا تھا کہ یہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے، شاید ہم BS نہ کروا سکیں. تو ڈسکشنز ہوئی ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی لیول پہ سوری آپ کی جو نیشنل اسمبلی ہے وہاں سے اگر کوئی بل پاس کروا لیں اور وہاں یہ لے آئیں کہ اس میں تو ہو سکتا ہے کہ یہاں اس کے بائی لنگول ہو جائے. تو لیکن میں سمجھتی ہوں ہونا چاہیے، بائی لنگول ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں لٹریسی ریشو آلریڈی کم ہے، لیکن پھر بھی کچھ بچے ہیں جیسے اب ہمارے یہاں. اور دوسری بات ہے کہ BS میں بہت زیادہ بچے نہیں، ہارڈلی آپ کے پاس 25 کی کلاس ہے، تو وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے کہ ہمیں ایکسیس بچوں تک اور بچوں کو کمیونیکیٹ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. ایک جو بچوں کا رویہ ہے، اب بچوں میں برداشت کم ہو گیا ہے. جو مجھے لگتا ہے جیسے ہم جس ہمبل بیک گراؤنڈ سے آتے تھے، ہم ٹیچرس کو بڑا ایڈمائر کرتے تھے، انسپائر کرتے تھے، ان کی بات سنتے تھے، آئیڈیلائز کرتے تھے. اب یہ گیپ آ گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ کیا یہ دور ہو سکتا ہے کہ بچوں کے جو پرتشدد رویے ہیں، اگریشن ہے ان کا بڑھتا ہوا؟ ہم سبھی بات کر رہے ہیں. ہاں بالکل. دیکھیے وہ اگین وہی بات ہے نا، اب تو آپ کے پاس کمپیوٹر ہے اور ہر جگہ بات ہو رہی ہے. آپ کے سوشل میڈیا پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ گھروں میں بھی لوگ جو ہیں وہ موبائل کے ساتھ ہیں، کمپیوٹر کے ساتھ ہیں. زیادہ ٹائم جو ہم انٹریکٹ کرتے تھے، جو آپ کا مین ٹو مین آپ کا بات چیت ہوا کرتی تھی، وہ تو بہت پوری مطلب یہ ایک چینج ہے پوری سوسائٹی میں. مطلب کہ بہت بڑا اوور آل چینج ہے. تو اس کو تو یہی کر سکتے ہیں کہ ہم ایفرٹ کریں، بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے ایک بہت بڑا ہمیں یہ بہت بڑا چیلنج ہے. تو جیسے ہمارے بزرگ تھے، میں تو یہ کہتی ہوں کہ ابھی تک ہمیں ڈانٹ پڑتی تھی، ہم سنتے تھے. تو ان کی کنٹریبیوشن خود بزرگ ہیں ہمارے آج کل کے بچے. نہیں، ان کی کنٹریبیوشن بہت ہے بزرگوں کی. وہ کہتے ہیں نا انہوں نے صدقہ جاریہ کر لیا ہے. جو اگر ہمارے اندر کوئی پازیٹیو چیز ہے تو ان کی وجہ سے ہے. جو ہمارے استاد ہیں، ہمارے ٹیچر ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں جنہوں نے ہمیں سکھایا. تو اگر آپ، اور دوسری بات یہ کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ شاید لارج فیملی ہوتی تھی، 2-4 بہن بھائی ہیں، 8 بہن بھائی ہیں، 10 بہن بھائی ہیں. اب 2 بہن بھائی ہیں، بھائی اپنے کمرے میں ہے، بہن اپنے کمرے میں، آپ کو پتہ نہیں ہے کسی کا، اور اپنا اور پھر جو آپ کا سسٹم ہے. تو اس کے لیے پیرنٹس کوشش بھی کرتے ہیں. مطلب جیسے بہت جگہ بات ہوتی ہے کہ آپ نے گیجٹس دے دیے بچوں کو، آپ نے بہت جگہ بات ہو رہی ہے. نہیں کہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہی کہ میں کوئی انقلابی بات کر رہی ہوں کہ پتہ نہیں کیا. اب جب سب جگہ بات ہو رہی ہے اور ریئلائزیشن ہے، فیملیز میں ریئلائزیشن ہے کہ بچوں کو بچے ماں باپ بچوں سے ڈر رہے ہیں کہ اونچا بولیں گے تو شاید اپنے آپ کو وہ ہرٹ نہ کر لیں. ہوتا ہے ایسا بہت زیادہ ہے کہ بچے اپنے آپ کو رویے ان کے ماں باپ ڈر رہے ہوتے ہیں. تو آپ صرف ان کے لیے کمانا یہ نہ کریں. دیکھیں ماں باپ کی عزت میں بہت دفعہ بچوں کو کہتی ہوں کہ سوئچ آف دا لائٹس. تو وہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی کیوں لائٹ جل رہی ہے، پنکھا کیوں آن ہے، اس کو آف کریں. تو میں کئی دفعہ پیار سے یہ کہتی ہوں کہ بیٹا جب آپ ہوں گے، پٹ یور سیلف ان یور پیرنٹس شوز. آپ اگر ہوں گے تو آپ دے سکتے ہو اتنا بل جو پیرنٹس دے رہے ہیں. تو پیرنٹس دیکھیں بل بھی دے رہے ہیں،
پیرنٹس آپ کی فی آپ جو ہے پرائیویٹ اگر انسٹیٹیوشنز میں بچے پڑھ رہے ہیں آگے جا رہے ہیں پروفیشنل کالجز میں فی اسٹرکچر آپ دیکھ لیں تو پیرنٹس بھی آپ دیکھیں کتنا برڈن ہے. تو بچے یہی بات ہے کہ اس برڈن کو تو وہ میٹ کر رہے ہیں اور شاید اس وہ میٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے ان کا تو ایک نیک ہی مقصد ہے نا کہ ہمارے بچے بن جائیں. اس میں جو ان کی مورلز ہیں جو ان کی کیریکٹر بلڈنگ ہے وہ نہیں ہو سکی. اور پھر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جسے بچے اردو نہیں لکھنی آتی, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے رومن میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ میں بچوں کی اسپیچیں دیکھتی ہوں تو مجھے شوق میں ہوتی ہوں کہ یار یہ تو اردو نہیں لکھ سکتے بچے, تو یہ تو پھر اس کے لیے تو ابھی بہت زیادہ سب کو کردار. اچھا یہ سارا برڈن ہم یوتھ پہ ڈالتے جا رہے ہیں, میرے خیال میں ایک برڈن ہسٹورینز پر بھی ہے. آپ نے ایک بڑا پیارا جملہ بولا کہ لوگ اب بچے اب مطالعہ پاکستان نہیں پڑھنا چاہتے. آپ کو لگتا ہے کہ مطالعہ پاکستان واقعی جس قسم کی ہم نے تشکیل دی, ایک ون سائیڈڈ مطالعہ پاکستان, بڑی میمز بنتی ہیں, سوشل میڈیا ایکسپوز کرتا رہتا ہے. مجھے بڑی تکلیف ہے اس بات آپ کا کیونکہ میجر سبجیکٹ ہے یہ, بالکل. اور وہ سمجھ اچھا جی پاکستان اسٹڈیز ایسا نہیں ہے بھائی. دیکھیں پاکستان اسٹڈیز جس کو آپ مطالعہ اس میں اب پاکستان کا اگر آپ بات کرتے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ ہے, پاکستان کا انٹرنیشنل ریلیشن ہے, پاکستان کا ڈیفنس ہے, پاکستان کی لوکل باڈیز ہیں, پاکستان فورن پالیسی ہے, تو ہم نے تو یہ سب پڑھتے ہیں نا اس میں. تو اسی طرح جو اب ہمارے کریشن آف پاکستان ہے, ہسٹری ہے, وہ صرف ایک ہمارے پاس کورس ہوتا ہے جس کو ہم پڑھاتے ہیں, تو اس کو ساروں کے اوپر امپلیمنٹ کر دیا, ایسا نہیں ہے. تو یہ تو ایک جس ٹائپ کا سوشل سائنسز. تو میں ابھی یہی کہتی ہوں کہ جو ہمارے یونیورسٹیز ہیں جو ہمارے آرٹس کے سبجیکٹ ہیں, جو آپ نے بڑا اچھا سوال مجھ سے کیا, بلکہ میں کہیں بات بھی کر رہی تھی کہ جو ہمارے آرٹس کے سبجیکٹ ہیں ان کو یا ماسٹرز ان سوشل سائنسز اور اسپیشلائزیشن ڈال دیں. جیسے ہم نے اسپیشلائزیشن کی, وی آر فرام قائد اعظم یونیورسٹی, تو میں نے اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ میں اسپیشلائزیشن کی, آپ کا اپنا ہوگا, ٹھیک ہے. جب ایم فل لیول پہ بھی جاتے ہیں تو اس میں آپ کا جو فیمنزم ہے اس پہ بھی بات ہو رہی ہوتی ہے, آپ کے افغانستان سے ریلیشن ہے, طالبانائزیشن پہ بھی بات ہو رہی ہوتی ہے, آپ کی اسلامائزیشن بھی بات ہو رہی ہے, تو ایک تو بڑا اکنامکس پہ بھی بات ہو رہی ہے, جغرافی بھی, تو اس کے اندر تو ساری چیزیں ہیں نا, وہ ایک چیز نہیں ہے. تو یہ بچے اس لیے نہیں پڑھنا چاہتے کہ ان کو شاید یہ رٹا دیا ہے کہ بھئی 4 تو وہ اب ہمارے ہاں جو سلیبس بنا ہے ایف ایس سی لیول کا, اور جو ہمارے ہاں بی ایس میں ماشاءاللہ جو اب ہمارے پاس ایچ ای سی نے ہمیں آؤٹ لائن دی ہے, اپرووڈ ہے, اس میں اب کافی حد تک چینجنگز آئی ہیں. اور جو ہم بہت لمبا بچوں کو کہتے تھے کہ بھئی آپ آرٹیکلس کی طرح کا لکھے دیں, مضمون لکھے, ایسا نہیں ہے, تھیری پہ نہیں ہے. ان کے ساتھ بہت شارٹ جو ہے کویسچنس اور شارٹ ہمارے آنسرز ہیں, اور بہت اچھا انہوں نے جو ہے. اور اب یہ ہے کہ جو آپ آؤٹ لائن ڈرا کرتے ہیں ٹیچرس خود وہ اپروو ہوتی ہیں, اس میں کافی چینج آیا ہے, بچے اب انٹرسٹ لیتے ہیں. عرفانہ صاحبہ, پی ٹی وی, ریڈیو اور پھر شعبہ تدریس مشکل ترین شعبے ہیں. اگر کبھی صرف ایک کو ہی چننا ہوتا ہے, یا آپ سوچتی ہیں کہ شاید میں صرف یہی کر رہی ہوتی, یا پھر تینوں کر رہی ہوتی, یا پھر کچھ اور بھی کرنا چاہتی تھی وہ رہ گیا ہے, تو وہ کیا ہے؟ نہیں, یہ تو میں نے آرام سے, مجھے کوئی کیونکہ میرا انٹرسٹ تھا تو مجھے تو الحمدللہ میں بہت دفعہ کہتی ہوں کہ مجھے کوئی اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہوا نا گھر کی طرف سے. اگر میں کرنا چاہتی, زیادہ تر میرا آرٹ میں زیادہ انٹرسٹ ہے, تو اگر میں ہوتی تو شاید این سی میں ہوتی. اچھا, آپ کو پینٹنگ کرنے کا شوق ہے؟ پینٹنگس مجھے زیادہ تر انٹیریئر اور ان چیزوں کا زیادہ, آرٹ کی طرف میرا بہت زیادہ ہے, تو وہ مجھے بھیجا نہیں. کیا مہنگا تھا بہت؟ نہیں, مہنگا نہیں تھا وہ, کیونکہ لاہور جانا پڑتا تھا, تو آؤٹ آف سٹی جانے کی پرمیشن نہیں تھی, تو اس وجہ سے میرا زیادہ آرٹ وغیرہ میں زیادہ. تو اگر آپ اپنی چوائس سے کچھ کرتی تو آپ پھر انٹیریئر ڈیزائنر یا آرکیٹیکٹ یا کچھ آرکیٹیکچر. اگر ہم پاکستانیت کی بات کریں, بینگ براڈ کاسٹر, ایون پی ٹی وی, ریڈیو, پاکستانیت اب میں گھوٹ کے کہتے ہیں نا, بھر دی جاتی ہے. کیا کہتی ہیں آج کل کے بچوں میں پاکستانیت؟ مجھے فیل ہوتا ہے تھوڑی سی کم ہو گئی ہے کسی سطح پر, ہر سطح پہ میں بات نہیں کری, کسی سطح پر کم ہو گئی ہے. کیا سلوشن دیتی ہیں؟ کیونکہ نظر آتا ہے کہ پیٹریوٹزم ہر جگہ ہی ہوتا ہے, بینگ نیشن, مطلب آپ پراؤڈ کرتے ہیں, لیکن ہم زیادہ تر اپنی خامیوں میں پڑے ہوئے ہیں, ہماری پازیٹیوٹی کہاں گئی؟ ہاں دیکھیں نا, وہ پھر میں یہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کا, پیرنٹس کا تو رول ہے, لیکن اس دفعہ جو میں پاکستان کی پالیٹکس دیکھتی ہوں, ایک ڈیکیڈ میں کی بات کر لیں چلیں, اور تو ہے اتنی زیادہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اتنا زیادہ کرٹیسزم ایسا کیا ہے, جیسے کرٹیسزم بہت ایک نیگیٹو, کرٹیسزم از فار دا سیک آف کرٹیسزم.
क्रिटिसिज्म पॉजिटिव भी तो होता है ना, तो वही मैं बात करती हूँ कि आपने पॉजिटिव क्यों नहीं दिया, इतना ज़्यादा इंस्टिगेट किया है नेगेटिव अप्रोच, ऐसे लग रहा है सब नेगेटिव, हाँ इतनी डिप्रेशन है। नेगेटिविटी इंस्टिगेट की है, इनकलकेट जैसे किया हुआ है चीज़ें, तो ये इस वजह से जो हमारी यूथ है इनको कई दफ़ा समझाना पड़ता है। जब हमारे साथ डिबेट होती है बच्चे, तो मैं कई दफ़ा यही कहती हूँ कि नहीं बेटा, और मुझे बहुत बुरा लगता है, मैंने बहुत ज़्यादा बहुत प्लेटफॉर्म पे बात की कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स को, हमारे सारे पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे सारे लीडर्स आप जो हैं, अगर आप पेट्रियटिज़म की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हमारे सारे लीडर्स जो हैं रिस्पेक्टेबल हैं, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट दें। आपने हर एक को कर्स करना सिखा दिया, आई एम सॉरी अब्यूज़ करना सिखा दिया, और इतनी ट्रोलिंग कर रहे हैं, ये इतना ज़्यादा कोई एक हम कोई अच्छी ट्रेडिशन जो है सेट नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि सियासत ज़्यादा घुस गई है हमारे अंदर, लेकिन मैं आपको तो शायद बताऊं, उस वजह से कई दफ़ा पैट्रियटिज्म मैंने अपने स्टूडेंट्स को समझाया, और अभी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के 50 इयर्स पहले जब हुए, कुछ अर्सा पहले, 2-1 साल पहले, तो जब हमारे स्टूडेंट्स थे, मेरी बात हुई, तो कई दफ़ा BS की स्टूडेंट्स आई, तो जब वो प्लेटफॉर्म पे बात करी थी, तो उन्होंने कहा कि मैडम ने ये कहा था, तो मैडम ने, मैं यही कहती थी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मतलब उनको एहतजाज करें, क्योंकि हम सेंटर में, कैपिटल में हैं, तो यहाँ रोज़ाना ही कोई ना कोई तमाशा मैं कहूँगी कि होता रहता है। वो कहती मैडम ये कहती थी, तो बार बार अगेन ये है कि जो हल है ना, वो हमेशा नेगोशिएशन में है, बातचीत में हल, बातचीत में टॉलरेट करके बातचीत से हल जो निकल सकता है वो हल, वो तोड़ फोड़ से हल नहीं होता। तो कई दफ़ा मुझे इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कोट किया कि मैडम ने हमें ये कहा था, तो यही हो गया। बहुत अच्छी बात है। तो ये कोशिश करें, और हमारे लीडर्स का ये है कि उनको भी अपना मतलब पाकिस्तान के लिए काम तो वो आपने ज़रूर किया होगा, लेकिन ये जो करप्शन है, ये नेपोटिज़म है, हम कोशिश कोशिश करें कि कम करें, क्योंकि देखिए कितना कहते कितना बंदा खा लेता है, कितना पहन लेता है, एक लिमिट होती है। तो अगर आपने अपने मुल्क के लिए, बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने मना नहीं है कि इस्लाम में आप अपना शो ऑफ ना करें, आप अपना स्टेटस ना बढ़ाएं, है, लेकिन एक हद तक ना जिसमें अच्छा, लीडर से मुझे याद है, आपने कभी वोट पोल किया कि नहीं करती? आप किस जमात को वोट देती हैं? मैं बस वो मेरा अपना गैस का चलने देता, लेकिन जहाँ मेरा शुरू में, तो जब मैं वाज इन यूनिवर्सिटी, तो ज़्यादातर मेरा आइडियल जो थे वो भुट्टो साहब, और बहुत हम काम करते रहे कायदीन, एज अ कायदीन की हैसियत से, PSF उसमें क्वाइट वेरी एक्टिव। तो ज़ाहिर है फिर चेंजिंग्स मेरी में आती रही हैं, मुझे जैसे फील हुआ कि अच्छा ये काम अच्छा कर रहा है, ज़ाहिर है एक लीडर नहीं है वहाँ, उसने उस तरह काम नहीं किया, तो मेरी चेंजिंग्स आती नहीं। कभी एक भुट्टो साहब से फिर आप कहाँ गए शिफ्ट होके सियासत में? हाँ, मैं फिर नवाज शरीफ साहब, PMLN की तरफ आ गए, ठीक है। तो आप स्टिल वही हैं या कहीं और चले गए? मैं अभी देखें जो भी काम कर रहा है, अगर काम कर रहे हैं तो आप अप्रिशिएट करें, जहाँ वो बुरा, जैसे अभी आपने कुछ एक मिसाल दी थी, तो अगर कोई ऐसी मिसाल आ जाती है या नहीं काम करते, तो मैं ये कहती हूँ कि जो भी मुल्क के लिए काम कर रहा है, मतलब वैसे मैंने कहा है पॉलिटिक्स की तो बात नहीं है, जो भी करेगा, अगर वहाँ किसी भी कोई भी इंसान एज अ पाकिस्तानी, एज अ लीडर, एज अ MNA और एज मिनिस्टर और MPA कोई मुल्क के लिए काम करता है, किसी शहर के लिए काम करता है, तो आप बिलीव करें कि मैं समझती नहीं दूसरों की क्या बात है, लेकिन मैं प्राउड फील करती हूँ। अच्छा, आपका एक बहुत खूबसूरत काम है जिस पे मैं भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ। कुरान पाक को लोग औताक में तो सजा लेते हैं, संभाल के रखते हैं, चूमते भी हैं, प्यार भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए अहकामात उसमें दिए हैं ना, हम वो इग्नोर कर देते हैं। कभी हम कहते हैं हमें अरबिक नहीं आती, तर्जुमा हम पढ़ने की कोशिश नहीं करते, तफसीर में जाते नहीं हैं, तजवीद हम सीखते नहीं हैं, ये हम मुसलमानों की कोताहियाँ हैं। एक बीड़ा इरफाना शाहीन साहिबा ने उठाया, और वो ये था कि कुरान पाक को समझूँ और हर्फ बा हर्फ समझूँ कि ये कह क्या रहा है। और जब कुरान आपसे मुखातिब होता है और आपको समझ आना शुरू हो जाती है, तो मेरे ख्याल में फिर आपकी बहुत सारी ज़िंदगी वो सिरात मुस्तकीम जो है ना, अरबिक में कहते हैं सीधे रास्ते को, डायरेक्शन में, जो कि अल्लाह ने कहा है। शायद एक आयत भी है कुरान पाक की कि 40 साल की उम्र में आप अपनी ज़िंदगी की राहें मुतय्यन कर लेते हैं कि आपने खैर की तरफ जाना है या शर की तरफ जाना है। ये जो आपका सिलसिला है बहुत खूबसूरत सिलसिला है, कुरान पाक को सीखना। और फिर तो आपके स्टूडेंट्स भी हैं बहुत सारे, उन्होंने सारे तो नहीं, मगर बस अल्लाह का बहुत शुक्र है कि जब मैं कुरान पढ़ती थी तो मैं तो कोई इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं हूँ, लेकिन वही अगेन एक स्टेप है, शायद हमारे वालिदैन की दुआएं, हमारे टीचर्स की दुआएं कि भाई उन्होंने हमें दुआएं दी होंगी, तो एक ज़ाहिर है कभी ना मुसलमान करना भी चाहिए। और मेरा तो एक छोटा सा एक है
اللہ ताला उसको कबूल फरमाए आमीन। और उन्होंने मुझे तौफीक अता फरमाई, क्योंकि जब मैं कुरान पढ़ती थी मुझे यही फील होता था कि भाई इसको समझ नहीं आ रहा है, तो कई दफ़ा मैं ट्रांसलेशन से पढ़ती थी, छोड़ देती थी, और काफ़ी देर तो फिर मुझे इत्तफाक हुआ, और मेरे तो क्रेडिट मेरे उस असातिज़ा को ही जाता है जिन्होंने मुझे तर्जुमे से कुरान पढ़ना सिखाया, और अल्लाह ताला ने तौफीक दी। तो माशाल्लाह काफ़ी ये तो पुराना सिलसिला है, और वही है कि एक कोशिश ही है हमारी, मैं करती हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब आपको मतलब ज़ाहिर है आप कोशिश ही है, समझ तो पूरा कुरान तो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा समंदर है। अगर आपने कहा तो मुझे अच्छा लगा, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला हमारा भी आखिरत में हिस्सा रखे कि भाई तो आपने कितने साल में वर्ड बाय वर्ड कुरान पाक सीखा? साल में तो नहीं, मैंने तकरीबन हमारा 1 साल, लेकिन उसमें हमारी वेकेशंस निकाल के हमारा तकरीबन 8-9 महीने में हमने पूरा कुरान पाक बाय वर्ड आपने जी वर्ड बाय वर्ड आपने तजवीद सीखा के साथ जी ठीक है। हमने पढ़ा, ठीक और है, हमारा माशाल्लाह। टेस्ट वेस्ट भी हुआ, और हम 8 लोग थे हम इकट्ठे, और वो फिर हमें से 4 लोग माशाल्लाह मुकम्मल किया मुकम्मल उन्होंने। हमारा ये हुआ मंजिल, और बड़ी पुरानी बात है अब तो अभी भी हम ऑनलाइन भी तो इस कर रहे सिलसिले थे। को आपने जारी रखा हुआ है? मैंने खुद तो हाँ जी, मैंने तो नहीं जारी रखा, जो मेरे उस्ताद हैं वो हमें पढ़ाती हैं ट्वाइस अ वीक, तो ऑनलाइन भी करते हैं हम लोग, और मैंने कुछ लोगों को, अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी 1-2 लोगों को कुरान पढ़ाने की, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। कभी हमारे से भी कोताही तो हो जाती है, लेकिन जैसे अब मेरा होता है तजवीद, तो तजवीद मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ट्रांसलेशन से फिर उन्होंने हमें हिफ्स भी करने की कोशिश, उन्होंने ज़ाहिर है जो मेरे असातिज़ा हैं, उस्ताद हैं, मेरे टीचर हैं, तो उन्होंने मुझे कराया, बल्कि सबको ही कराया, क्रेडिट तो उनको जाता है, फिर अगर हमने किया आगे सिखाया, तो ये तो एक सिलसिला है ना ख़त्म होने वाले का, और अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, और हमें ये कोशिश क्या जो है बहुत जारी- मुश्किल है कुछ नहीं, लोग नहीं, 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 बहुत, वो अल्लाह ने कहा ना कि मैंने इसको अरबी ज़बान में नाजिल किया ताकि लोग समझें। तो जब मैं ये पढ़ती थी तो मुझे पता अरबी ज़बान कितनी मुश्किल है, लेकिन इतने ज़्यादा वर्ड्स इसमें हैं उर्दू के कि, और जो जिनको उर्दू आती है या समझते हैं तो इतना मुश्किल नहीं है समझना। हाँ, कई चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर है आप पूरा तो नहीं समझ सकते, बिल्कुल, लेकिन एक ये है कि वो एक कोशिश है। अब किस हद तक कामयाब है या नहीं है, कबूलियत है ये कामयाबी की, तो ये बात है कि वो तो हमें आखिरत में पता चलेगा कि कितनी कामयाबी है, या तो एक ये है कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए, ये तौफीक है, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, तौफीक तो अल्लाह की तरफ से है। तो मैंने कोशिश ही की है, और अभी भी हम कोशिश ही कर रहे होते हैं, क्योंकि ये इतना गहरी चीज़ें, उसको समझना, इतने ज़्यादा उसकी डायमेंशंस हैं, तो ये तो एक स्टेप है जो अल्लाह ताला ने। अच्छा, ये जो क्योंकि कुरान में अल्लाह मुखातिब होता है अपने बंदे से, तो जब आपने इसको समझा तो क्या आपको लगा कि हाँ ये वाली बात यूँ थी, आपको सॉल्यूशंस उसमें अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस के मिले? देखिए बहुत कुरान जो है ना, जितना आप पढ़ते जाए ना, जितनी दफ़ा पढ़ते हैं उसका इजाज़ है कुरान का, कि आप जितनी दफ़ा पढ़ते हैं ना, वो पहली दफ़ा आपको कुछ और, तो एक नई डायमेंशन, एक नया एंगल से अभी आपने पढ़ा तो उसको कुछ और समझ आते हैं, फिर अगर आप समझने की कोशिश करते हैं तो वो कोई और एंगल। और सबसे बड़ी बात है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे मुसलमानों के लिए तो किताब है आखिरी आपको जो चीज़ चाहिए होती है, आप देखें अगर कहीं आप गलती हो आप खोलें तो आप ये देखें कि वो चीज़, ये हमारा तो इजाज़ नहीं, तो अल्लाह की किताब है। कई दफ़ा आपको होता है कन्फ्यूजन में कुछ खोलना दे तो वही चीज़ सामने आ जाती है, कभी आप ढूंढते हैं, सिर्फ मेरे साथ नहीं सबके साथ है, तो ये तो अल्लाह की किताब है, और इसको अल्लाह ने कहा मजबूत, हमने भी पढ़ा किस हद तक कामयाब हैं, ज़ाहिर है एक तो कोशिश है, तो हम तो बहुत ही गुनाहगार और बहुत ही ख़ताकार लोग हैं, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और इसको जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अच्छा, एक सवाल मैंने किया था, आपने बड़ा स्मार्टली उसका जवाब दिया था, लेकिन मैं उस सवाल पे दोबारा आ जाती हूँ। आपका फेवरेट ब्रॉडकास्टर कौन है? कोई रैपिड फायर कर लेते हैं, मैंने कहा नहीं रैपिड फायर, मतलब बहुत सारे अच्छे लोग जो अच्छा पढ़ रहे हैं, उर्दू अंग्रेजी किसी भी ज़बान में, मर्द औरत, नहीं मेरे ख्याल में जो एफर्ट कर रहे हैं सब अच्छा, सब अच्छे हैं, सब अच्छे। तो बुरा कौन है? कोई नहीं, एक बुरा बुरा वो बता नहीं, दें। अब जो प्रोनाउंसिएशन जिनका मुझे सबसे आता है, देखिए फंबल तो हो जाता है, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे अगर उर्दू को कोई गलत बोलता है ना, तो मुझे कोई भी हो, और ख़ास तौर पे अगर ब्रॉडकास्टर हो या न्यूज़ कास्टर हो, तो वो तकलीफ़ होती है। तो आपको खबरें पढ़ना ज़्यादा पसंद था या प्रोग्राम करना? न्यूज़, मैंने फिर प्रोग्राम छोड़ दिए थे, न्यूज़ पढ़ना, खबरें। क्या वजह? बस वो मेरा क्योंकि सब्जेक्ट भी था, मैं एज अ डिबेटर भी डिबेट्स भी करती हूँ ज़्यादा, मुझे तो आपको पॉलिटिक्स ज़रा मज़े का वो लगता ज़्यादा था। पॉलिटिक्स में मेरा ज़्यादा फिर इंटरेस्ट तो आपको पीटीवी ज़्यादा पसंद या रेडियो पाकिस्तान? रेडियो पाकिस्तान। और आपको अपना शोबा तदरीस ज़्यादा पसंद या रेडियो?
दोनों नहीं ये जाती है फिर नहीं वो तो वो कोई भी मेरा एक अगर पैशन ज़्यादा- है ना, ठीक है। मेरा ज़्यादा कमिटमेंट तो दोनों से। तो इतनी सारी कमिटमेंट्स आपने मजमूई तौर पर निभा दी। इरफाना साहिबा, आज माइनस न्यूज़ से बात करते हुए आप किसको क्रेडिट देंगी जो आज आप इरफाना शाहीन साहिबा बनी है ना, माशाल्लाह से इतने सारे संगे मील अबूर करते हुए, देखिए- तो अपनी कामयाबियों का सहरा किसके सर? देखिए हम वो है दीन अल्लाह और रसूल के हम बंदे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, उन्हीं की वजह से एक वो है। मैं बहुत दफ़ा भी ये बात करती हूँ और मैं अपने आप को भी उसका यादा करती हूँ, समझाती हूँ कि रहमान अल्लाह कुरान खलक़ल इंसान अल्लाहुल बयान, रहमान ने कुरान इंसान बनाया, कुरान सिखाया और बोलना सिखाया। तो ये उनकी तरफ से है। फिर मेरे वालिदैन और मेरे असातिज़ा, मतलब मेरी फैमिली ने ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लगता है कि बहुत सोशल में बहुत आइसोलेटेड किस्म का इंसान हूँ। ज़्यादातर मैं तन्हाई ज़्यादा मुझे पसंद है और अकेले में मैं ज़्यादा खुश होती हूँ बजाय कि बहुत ये तो अभी की बात है ना? हाँ नहीं पहले भी नहीं, पहले आपका गैंग भी होता था। नहीं उस गैंग का जिक्र नहीं किया नहीं आपने। वो हमारे फ्रेंड्स हैं ना, जिनसे दो एक लोग हमारे फ्रेंड अभी भी हैं, ना मुलाकात ना भी हो, लेकिन जो फ्रेंड्स होते हैं वो जब आप एक जगह काम कर रहे होते हैं तो कुछ लोग आपके दोस्त, कुछ लोग आपके साथ रहते हैं। वो हम रेडियो में जो हमारे फ्रेंड्स थे दो चार, वो तो हमने कहना चाहिए वी वर ग्रोन अप टुगेदर। लाइक कौन कौन था? हमारे साथ थी आलिया इमाम साहिबा थी, नरगिस रशीद मुझे बहुत पसंद हैं, नरगिस रशीद थी, तौसीक हैदर साहब थे। ये हम लोग साथ काम हम लोगों ने किया और बिल्कुल वी वर जस्ट लाइक अ फैमिली। और मुलाकात ज़ाहिर है कि हर एक की अपने अपने, मैं जॉब में आ गई और वो लोग अपने अपने उसमें हैं, लेकिन एक जो पुराना ताल्लुक़ है वो तो ताल्लुक़ है, वो तो अभी कभी भी मिल जाए तो उसी तरह ही मिलते हैं चाहे। लेकिन ये एक अंडरस्टूड बात है कि सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हैं, लेकिन हम लोगों ने एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सीखा, एक दूसरे का एहतराम। और एक फैमिलियों में ये नहीं था कि सिर्फ हमारा ऐसा ताल्लुक़ रहा, ऐसे लोग थे जिनके साथ फैमिलियों का हमारा ताल्लुक़ था, फैमिली के साथ उनके वालिदैन, हमारे वालिदैन, बिल्कुल जैसे हमें कभी फील नहीं हुआ कि हम बहन भाई नहीं हैं। बिल्कुल इरफाना साहिबा, बहुत आपकी खूबसूरत जर्नी है, इसको हम कलम बंद कर रहे हैं माइनस न्यूज़ के ज़रिए। मैं लास्ट में चाहूँगी कि हमारे यूथ के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। क्या आप गवर्नमेंट से या यूथ से कुछ कहेंगे ताकि इनका बहुत खुश उसलूबी से हल निकले? बहुत सारी बेचैनी है। नहीं देखिए, बेचैनी तो वही है बात, लेकिन ये है कि आप अल्लाह रसूल पे ट्रस्ट करें, अपने बड़ों पे ट्रस्ट करें कि वो आपको सुने। अगर आपको कोई बात कह रहा है सुने। और आप लोग बच्चे जो हमारे यूथ है हमसे ज़्यादा समझदार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप कंपैरिजन तो कर लेते हैं ना बिटवीन द टू, गुड एंड बैड का कॉन्सेप्ट तो इतनी तो माशाल्लाह जब आप और इतनी बच्चे बात करते हैं, इतना चीज़ें इन्होंने एक्सप्लोर की हुई हैं, तो ये तो एक छोटी सी चीज़ है कि आपको ये तो पता होता है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। तो ये नहीं है कि आपसे बुराइयाँ और गुनाह सरजद नहीं होते। सॉरी मैंने गलत, इस तरह गलतियाँ और गुनाह करता है बंदा, लेकिन वो आपकी पहचान नहीं बननी चाहिए। अगर आपसे गलती हो जाती है छोड़ दें, वो आपका पास्ट है, आगे जाएं और कोशिश करें कि आप अच्छाइयाँ, वो तो कुरान भी कह रहा है, हर, मैं ये नहीं कहती कि बीइंग मुसलमान कोई हम रिजिड मुसलमान, हर दीन कह रहा है, हर मज़हब कह रहा है कि आप जो है अच्छाई की तरफ आएँ। तो कोशिश करें कि जितनी भी आपके हाथ से अच्छाई, किसी की मदद कर सकते हैं, अच्छाई हो सकती है किसी से। अगर आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं छोड़ दें, लेकिन आपको अच्छाई और बुराई की तमीज़ जो है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपका उस्ताद आपके साथ होगा, आपके माँ बाप साथ होंगे। आपका अपना जो आप खुद हैं, अपने साथ आपकी जो अपनी पर्सनैलिटी बनी हुई है, वो तो डिफ्रेंशिएट कर सकती है ना बिटवीन द टू। बहुत ही खूबसूरत आपने पैगाम दिया है इरफाना शाहीन साहिबा, हम आपके बेहद ममनून हैं माइनस न्यूज़ से। आपने अपना कीमती वक्त अनायत किया, हमसे बात की, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। बिल्कुल जो आपने बात कर दी है ना, ये अच्छाई या बुराई हो भी जाती है, हमसे गलती भी होती है, गुनाह भी होता है, लेकिन उस पर रुक नहीं जाना है, आगे बढ़ते जाना है और आगे बढ़ने एग्जैक्टली। और आपका जो क्रिएटर है ना, जो गॉड को आप किसी भी कॉन्सेप्ट में मानते हैं, अकीदा रखते हैं,